بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنرل آصف یاسین ملک صاحب, ایمبیسڈر عبد الباسط صاحب, جناب شبر زیدی صاحب, جناب ارشد شریف صاحب, عطر کاظمی صاحب اور محسن شہریار صاحب, السلام علیکم. اسلام آباد پالیسی انسٹیٹیوٹ کی طرف سے میں آپ سب کو آج کے ویبینار میں ویلکم کہتا ہوں. آج ہم اس ویبینار میں متنازع طریقے سے حکومت کی تبدیلی اور اس کے پاکستان کی سیاست, سیکیورٹی اور معیشت پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیں گے. یہ ویبینار آئی پی آئی کی اسی روایت کے تسلسل میں کیا جا رہا ہے جس کے تحت ہم نے پاکستان کے تمام ایشوز پر مذاکرات کے ذریعے حل تجویز کرنے کی کوشش کی ہے. میں آج کے تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو کہ اپنا قیمتی وقت و تجربے سے ہم سب کو مستفید ہونے کا موقع دے رہے ہیں. میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کا کی نوٹ سٹیٹمنٹ دینے کا شکر گزار. امید رکھتا ہوں کہ آج کی یہ نشست فیصلہ ساز اداروں کے لیے اور صاحب رائے شخصیات کے لیے سوچنے کے نئے انداز مہیا کرے گی اور ان کے لیے پاکستان کو ایک بار پھر ترقی اور خوشحالی کے سفر پہ گامزن کرنے میں معاون ثابت ہوگی. ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک بھرپور مکالمے کا امیدوار ہوں. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب, تھینک یو سو مچ. جس طرح پروفیسر صاحب نے بتایا کہ رجیم چینج کے بعد پاکستان کی سیاست, پالیٹکس اور سیکیورٹی پہ کیا اثرات پڑے ہیں, اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. موزز پینل آپ کے سامنے موجود ہے, پروفیسر صاحب نے بھی ان کا تعاون کروایا, جنرل لودھی بھی اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. مختلف سوالات ہوں گے معیشت کے حوالے سے, پالیٹکس کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے, اور کچھ نیوٹرل سوال بھی ہوں گے, اس لیے کہ جب رجیم چینج کی بات ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نیوٹرل کے بارے میں سوال نہ ہو یا نیوٹرل پہ سوال نہ اٹھے, تو کچھ نیوٹرل سوالات بھی کریں گے. سو ٹاکنگ اباؤٹ نیوٹرلز, سو ہم شروع کرتے ہیں جنرل آصف صاحب سے, اور ان سے میرا جو پہلا کوشچن ہے سر, کہ آپ ڈیفنس سیکٹری بھی رہے, یہ ایک ایسا عہدہ ہے کہ جو سیولین حکومت اور ایک طرح سے جی ایچ کیو کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈیفنس منسٹر کو بھی بعد میں پتہ چلتی ہیں اور جو ڈیفنس سیکٹری ہوتا ہے اس کو پہلے پتہ ہوتی ہیں. کیا موجودہ حالات میں جو نیوٹرل والی بحث ہے یہ کوئی نئی بحث ہے یا پھر یہ اب مطلب کہ ان وارنٹڈ بحث ہے کہ نیوٹرل تو ماضی میں بھی نیوٹرل تھے اور اس دفعہ خام خواہ وہ ہائی لائٹ ہو گئے ہیں؟ دیکھیے, پہلے تو میں شکر گزار ہوں آئی پی آئی کا کہ مجھے موقع دیا یہاں پر حصہ لینے کا. میں پہلے تھوڑا سا ایک آپ کے سوال سے پہلے تھوڑی سی ایک شارٹ سی سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں. میرے خیال میں جو انگلش میں کہتے ہیں بارکنگ ایٹ دا رانگ ٹری, ہم اس وقت ایک سازش کے اوپر بات کر رہے ہیں, بیرونی سازش کے اوپر بات کر رہے ہیں,
اور ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ حکومت کے خلاف سازش تھی, پی ٹی آئی کے خلاف سازش تھی, عمران خان کے خلاف سازش تھی. میرا اس میں تھوڑا سا ایک ویریشن ہے, اس میں یہ سازش پاکستان کے خلاف تھی, اور یہ سازش اندرونی زیادہ تھی, بیرونی کم تھی, کیونکہ جب تک ایک گھر کے اندر کا بھیدی نہ ہو تو باہر والے کی مجال نہیں ہوتی. اور باہر والے آج سے پہلے کیوں نہیں کر سکے سازش, اور باہر والے کتنے ملکوں میں سازش نہیں کر سک رہے. سو اس لیے اگر ہم اس کو اس پیرائے میں دیکھیں کہ یہ سازش مملکت اسلامی پاکستان کے خلاف تھی, تو اس کی جو انٹینسٹی ہے, جو اس کے مسائل ہیں, اور سب سے ضروری جو اس کے سلوشنز یا اس کو ٹھیک کرنے کے طریقے ہیں, وہ بڑے کلیئر ہو جائیں گے. سو میں تو اس چیز کا میرا اپنا بلیف ہے کہ یہ بنیادی طور پر سازش تو تھی, یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے خلاف تھی. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر. دیکھیے نیوٹرالٹی جو ہے نا, یہ سبجیکٹ وائز میں اس کو دیکھتا ہوں. میں جب سیکرٹری ڈیفنس رہا, جنرل لودھی بھی رہے ہیں سیکرٹری ڈیفنس, یہ نیوٹرالٹی جو ہے اگر ہے گورنمنٹ پالیسی کے بارے میں کوئی گورنمنٹ اقدام اٹھا رہی ہے تو وہ اور چیز ہوتی ہے. اس میں بھی ہوتا یہ رہا ہے میرے ٹائم میں, اور اس سے پہلے بھی مجھے موقع ملا جنرل مشرف کے ساتھ رہنے کا بھی, کہ ایک دفعہ حکومت وقت کو بتا دیا جاتا ہے کہ جی یہ جو آپ فلاں قدم اٹھا رہے ہیں, whether it is domestic اور انٹرنیشنل, اس کی کوئی امپلیکیشنز ہوں گی, شاید آپ نے ان پہ غور نہیں کیا, آپ غور کر لیں تو اچھی بات ہے. سو یہ نیوٹرالٹی ہے. لیکن جو آج نیوٹرالٹی نظر آ رہی ہے وہ نیوٹرالٹی ہے انٹرسٹ آف پاکستان کے اوپر, کہ پاکستان کے انٹرسٹ پر نیوٹرالٹی نہیں چلتی. پاکستان کا انٹرسٹ جو ہے اس کے اوپر ہمیں سائیڈ لینی پڑتی ہے, اور ایک ہی سائیڈ ہے جو ہم لے سکتے ہیں, وہ سائیڈ ہے پاکستان. جب تک ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم نیوٹرل نہیں ہیں, لیکن اگر ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کی یا اس میں ہیں تو پھر شاید اس کے لیے ہم اور کوئی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. میرے ٹائم میں ایز سیکرٹری ڈیفنس کافی واقعات ہوئے, اور اس میں ہم ہمیشہ ان پٹ دیتے رہے بحیثیت منسٹری کے بھی, اور فوج سے بھی لے کر دیتے رہے. اس میں جو ہے اکثر اوقات اس پہ کنسنسس پایا جاتا تھا, اور کئی دفعہ ڈائریکٹ سروس چیف جا کر پرائم منسٹر صاحب سے یا فارن منسٹری میں مل لیا کرتے تھے اپنا ایک پرسپیکٹو بتانے کے لیے. سو اس لیے یہ نیوٹرالٹی جو ہے بڑی ریلیٹیو سی ٹرم ہے, کسی چیز میں ہوگی کسی میں نہیں ہوگی. ٹھیک. اچھا, اس ساری یہ جو رجیم چینج ہے جنرل صاحب, اس میں ایک جو ڈائمینشن ہے وہ سیکیورٹی کا ڈائمینشن بھی ہے. خان صاحب نے خود ذکر کیا نیوکلیئر اثاثوں کا, انہوں نے کہا کہ اس طرف بھی ہم جا سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ کہ اکانومی ہماری ایسی ہو جائے کہ یہ جو نیوکلیئر اثاثے ہمارے وہ خطرے میں پڑ جائیں. تو ایسا کوئی خدشہ ہے اس رجیم چینج کے نتیجے میں, یا پھر یہ مطلب ایک لانگ شاٹ ہے؟ دیکھیے یہ تو میرے خیال میں تھوڑی سی بعد کی بات ہے, نیوکلیئر اثاثے اور اسٹریٹجک کیپیبلٹیز. میرے حساب سے جو سب سے بڑا دھچکا لگا ہے ہمارے پچھلے 3 مہینے کے واقعات سے, وہ ہے ٹرسٹ آف دا پیپل آف پاکستان ان دا اسٹیٹ, جس کو زخمی کیا گیا ہے. دی ٹرسٹ آف دا پیپل, جو پاکستان کی مملکت کے اندر ان کا ایک اعتماد ہے, ایک ٹرسٹ ہے. اور دوسرا جو سب سے بڑا دھچکا لگا ہے وہ جو ہے ہماری دفاعی جو ادارے ہیں ان کے اوپر غلط یا صحیح جو فکرے کسے جا رہے ہیں, اس سے وہ ہوا ہے جو آج تک نہیں ہو سکا. ہم لوگ اس جنریشن میں ہیں جنہوں نے 71 میں دیکھا, ہم نے کارگل بھی دیکھا, ہم نے سیاچن بھی دیکھا, اور ہم نے کبھی اس قسم کا ماحول نہیں دیکھا کہ ہمیں جو ہے ٹیکسی میں بیٹھو تو وہ بھی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ فوجی ہیں تو بتا دیں, تو پھر وہ شروع ہو جاتا ہے. سو اس لیے میرے خیال میں جو سب سے خطرناک 2 پہلو ہیں اس سیکیورٹی ایسپیکٹ کے, وہ ہے کہ جو دیکھیے جو پیپل آر دی سینٹر آف پاور ان اینی کنٹری,
تو اگر پیپل کو ٹرسٹ نہیں رہا اپنی اسٹیٹ کے اوپر تو پھر فوج کو, وہ پیپل آر بیکڈ بائی دی آرم فورسز, آرم فورسز آر بیکڈ بائی دا پیپل. جب تک عوام کی سپورٹ نہیں ہوگی آرم فورسز کو, وہ ملک کا دفاع نہیں کر سکتے. سو ہمیں جو یہ, اور یہ بائی دا وے اس کے اوپر سال ہر سال سے کام ہوتا رہا اور ناکامی ہوئی. پاکستان کے عوام ہمیشہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, خواہ امن ہو خواہ جنگ ہو. اگین آئی ول سے کہ جب بھی 65 وار یا 71 وار یا اس کے بعد عوام ہمیشہ فوج کے ساتھ کھڑے رہے, سیلاب میں اور طوفانی جو نیچرل کلیمٹیز ہوتی ہیں. اب جہاں تک اسٹریٹجک ایسٹس کا تعلق ہے, جو آپ کا اسپیسیفک سوال ہے, دیکھیے یہ ہم جب کہیں فوج میں اسٹوڈنٹ بھی تھے آج سے 20 سال پہلے, اس وقت بھی پڑھایا جاتا تھا کہ سب سے بڑی جو تکلیف ہے وہ سامراجی طاقتوں کو یا ویسٹرن ورلڈ کو, وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی سیکیورٹی کو اتنا فول پروف کیوں بنا لیا ہے بائی ورچو آف اٹ اسٹریٹجک کیپیبلٹیز. سو یہ ان کو چبھ رہی ہے, اور اس کو چبھنے میں ایک اور وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی جو, اگر آپ کہیں ان کی جو یہاں پر ادارہ داری ہے, وہ پنکچر ہوئی ہے اس ایک کیپیبلٹی کی وجہ سے. ہمارا جو ایک براڈ اسپیکٹرم ڈیٹرنس ہے اس نے ہندوستان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, ورنہ وہ یہاں وہ کچھ کرتا کہ ہمیں پتہ چل جاتا. سو اس لیے اگر اس کو ہٹا دیا جاتا ہے یا اس کو کمزور کر دیا جاتا ہے کسی انٹرنل یا ایکسٹرنل منور کے ذریعے, تو اس سے پاکستان کمزور ہو جائے گا, اور اس کی کمزوری کا سب سے بڑا ایفیکٹ انڈیا کو ہوگا اور دوسرے لوگ جو ہماری پالیسیز کو خود سٹیئر کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک, اچھا سارے معزز پینل کو میں بتا دوں کہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو تقریباً 40 منٹ میں ریپ اپ کریں. اپنے آنسرز کائنڈلی ذرا بریف مجھے بتا دیں جب بات کر دی تو, کیونکہ ہم آخر میں خان صاحب بھی جوائن کریں گے اور وہ کی نوٹ بھی دیں گے. اچھا جنرل صاحب نے جس طرح ذکر کیا کہ انڈیا کے ساتھ کا ذکر بھی انہوں نے کیا, اور یہاں پہ ہمارے ساتھ فارمر ایمبیسڈر عبدالباسط صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پچھلی حکومت میں رجیم چینج سے پہلے ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے ساتھ کوئی تعلقات ہمارے اتنے بہتر نہیں تھے. حالیہ جو حکومت آئی ہے اس کی جانب سے جو بیانات آئے وہ اس طرح لگے کہ وہ انڈیا کی کو ایک پازیٹیو میسج بھیجنا چاہتے ہیں, لیکن وہاں سے ہمیں اس طرح کا میسج واپس نہیں آیا. تو عبدالباسط صاحب آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس رجیم چینج کے نتیجے میں کیا بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے, جو سگنلز بھیجے گئے ہیں وہ پازیٹیو ہیں, یا پھر آپ کا کچھ ادروائز آپ سوچتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب کو میرا سلام. آپ کا سوال چونکہ اس تناظر میں ہے, رجیم چینج کے تناظر میں, لیکن سچ پوچھیے تو یہ کوئی آج جو مثبت ہم تھوڑا بہت دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی میسیجنگ ہو رہی ہے, یہ بہت عرصے سے ہو رہی ہے. بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی خارجہ پالیسی کے میدان کو کبھی سیریسلی لیا ہی نہیں. گو کہ 3-4 ایشوز پہ کنسنسس ہمارا موجود ہے, وہ نیوکلیئر ایشو ہے, کشمیر ہے, افغانستان کے حوالے سے بھی تھوڑا بہت کنسنسس ہمیں نظر آتا ہے, اسلامی دنیا کے حوالے سے ہمیں کنسنسس نظر آتا ہے. لیکن جہاں تک بھارت کی بات ہے تو 5 اگست 2019 کے بعد ایک بڑی ریڈیکل تبدیلی آئی ہماری ایکویشن میں, خاص طور پہ کشمیر کے کانٹیکس میں. وہ جو 7 اگست 2019 کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس میں کچھ فیصلے لیے گئے, اور ان فیصلوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایون پچھلی رجیم میں بھی رزاق داؤد صاحب نے بھی کچھ اسٹیٹمنٹس دیں کہ ہمیں تجارت کرنی چاہیے. پھر کونسل آف جو اکنامک کوآرڈینیشن تھی انہوں نے سمری بھی تیار کر لی, وہ تو پھر جب کیبنٹ نے اور عمران خان نے اس کو شوٹ ڈاؤن کیا وہ پھر ایک الگ کہانی ہے. تو آج بھی جب یہ نئی حکومت آئی ہے تو وہی انکنسسٹنسی مجھے نظر آتی ہیں. بلاول صاحب ایک دن جاتے ہیں, وہ تقریر فرماتے ہیں اسلام آباد انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز میں کہ جی ہمیں انگیج کرنا چاہیے, ہمیں تجارت کرنی چاہیے, ہمیں یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. حالانکہ 4 ماہ پہلے ان کا بیانیہ بالکل مختلف تھا. وہ عمران خان کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے کہ آپ نے کشمیر دے دیا, آپ کی وجہ سے بھارت نے 5 اگست 2019 کو غیر آئینی اقدامات لیے. تو اب وہی بیانیہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پچھلی رجیم میں بھی بہت غلطیاں ہوئی ہیں. مثال کے طور پر میں بہت بڑا ناقد رہا ہوں جب ہماری پچھلی حکومت نے 25 فروری 2020 کو سیز فائر ایگریمنٹ کیا.
میرے خیال میں بہت ہی ill timed ایگریمنٹ تھا سیز فائر پہ. اور پھر میں بوس کا ہی بہت بڑا ناقد ہوں. جو فرسٹ نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہماری آئی 14 جنوری 2021 کو، میں 22 کو سوری اس سال، میں نے اس وقت اس کی بہت تنقید کی، کیونکہ دیکھیے سفارت کاری میں آپ کو اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز بڑے کلیئر رکھنے پڑتے ہیں، اور ہماری اس فرسٹ نیشنل سیکیورٹی پالیسی نے اس ساری جو ہمارے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز تھے ان کو اپ اینڈ کر دیا. اب وہ جو کلیئرٹی ہونی چاہیے کس طرح آپ نے آگے بڑھنا ہے وہ آپ نے لوز کر دیا. کشمیر پہ بھی آپ نے جو پالیسی بنائی نیشنل سیکیورٹی پالیسی وہ بھی بہت، اس میں بہت سکم تھا. اسی طرح ابھی بھی مطلب اس میں آپ یو ایس کے بارے میں بات کریں، اس میں کچھ ایسی فارمولیشنز تھیں جو ہمارے ڈائریکٹ اسٹریٹجک انٹرسٹ تھے اس کے ساتھ متصادم تھے. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ فارن پالیسی صرف اس ریجن کا مسئلہ نہیں ہے. فارن پالیسی پچھلے 20 سال سے خاص طور پہ 9/11 کے بعد جو ہم نے دیکھا ہے، ہم نے اپنی کشمیر پالیسی کو ویکن کیا ہے. اگر آپ 6 جنوری 2004 کی مشرف صاحب کی اور اٹل بہاری واجپئی کی اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے، پھر آپ 10 جولائی 2009 کی 16 جولائی 2009 کی شرم الشیخ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے، پھر 10 جولائی 2015 کی اوفا اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے. آپ کو ایک تدریج نظر آتا ہے کہ آپ نے کس طرح بھارت کو خوش کرنے کے لیے اپنی کشمیر کے پرنسپل جو آپ کی پالیسی اس کو کمزور کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جب حکومت اندر سے ویک ہوتی ہے، اس کے پاس اکنامک اسپیس نہیں ہوتی، تو لامحالہ اور کریڈیبلٹی بھی نہیں ہوتی. یہ شکر کی بات ہے کہ اس حکومت کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے. یہ حکومت 5 سال کے لیے نہیں آئی. انہوں نے بہرحال سال کا بعد الیکشنز کو کروانے ہیں، تو وہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ یہ بہت ڈراسٹک کچھ چینجز کر سکیں. مجھے اس بات پہ ضرور اطمینان ہے کہ چلیے یہ جو کچھ بھی کریں گے، لیکن ہماری جو ایک کنسنسس ہے کچھ ایشوز پہ، اس کو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری قوم یا ہمارے اسٹیک ہولڈرز جو بھی ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز ہونے دیں گے. گو کہ پچھلی حکومت میں بھی یہی معاملات تھے، مجھے کوئی خاص وہاں بھی تبدیلی نظر نہیں آئی، اور میں مستقل طور پہ ناقد رہا ہوں. جی اچھا، 2 چھوٹے کویسچن ہیں آپ سے ایمبیسڈر صاحب. پہلا تو اگر آپ بریفلی یہ کامنٹ کر سکیں کہ کیا پچھلی حکومت میں ہم عالمی تنہائی کا شکار ہو چکے تھے جس طرح ایک بیانیہ قائم کیا جاتا ہے، اور دوسرا کیا روس کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں ان میں ماضی کی نسبت کوئی بہتری آئی تھی؟ جس قسم کی بات خان صاحب کرتے ہیں کہ تیل لینے کی بھی ہم بات کر رہے تھے، ہم وہاں پہ گئے بھی، یا پھر یہ بھی روٹین کی سفارت کاری تھی؟ مجھے بڑی ہنسی آئی جب بنا ربانی کھڑ صاحبہ نے پرسوں چوتھ نیشنل اسمبلی میں خطاب کیا اور کہا کہ پاکستان کہاں آئسولیٹڈ ہے، ہم تو G77 کی چیئر بھی ہمارے پاس ہے، ہم تو UN ہیومن رائٹس کونسل کے بھی ممبر ہیں، اور ہم جو ہے اس وقت اور بہت سے جو گروپس ہیں ان کے ممبر ہیں. یہ سارے کام تو بنیادی طور پہ PTI کی حکومت میں آئے. آج سے 4 ماہ پہلے یہی لوگ ہمیں بتا رہے تھے کہ عمران خان کی حکومت میں پاکستان آئسولیٹ ہو گیا ہے. آج وہی چیزیں کوٹ کر رہے ہیں جو بنیادی طور پہ عمران خان کے وقت میں ہوئی، اور یہ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آئسولیٹڈ نہیں ہیں. دیکھیں پاکستان کو آئسولیٹ نہیں کیا جا سکتا. پاکستان ایک اہم ملک ہے. ہمیں اپنی اسٹرینتھس کا علم نہیں ہے کہ ہم ان کو کس طرح استعمال کریں. میں نہیں سمجھتا کہ آج بھی اگر یہ صحیح ڈائریکشن پہ کام کریں تو پاکستان کو آئسولیشن کا خطرہ نہیں. یہ ضرور ہے کہ اس وقت اس حکومت کی شاید وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے جو دنیا شاید وہاں باہر جاتے ہیں تو وہ اس طرح کریڈیبل نہیں لگتے کہ یہ عوام کو واقعی ریپرزینٹ کریں. کیونکہ جہاں پاکستان میں ایک نیریٹو بن رہا ہے وہ ہمارا ڈپلومیٹک کور بھی دیکھتا ہے، دنیا بھی دیکھتی ہے. اور جب یہ باہر جاتے ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے وزیر اعظم UAE گئے تو ان کو وہاں کے چیف جسٹس منسٹر نے اس کا استقبال کیا. جبکہ مودی گئے ایک روزہ دورے پہ UAE 3 روز پہلے، تو وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں شیخ زید بن نہیان نے ان کو ریسیو بھی کیا اور الوداع بھی کہا. تو یہ پھر فرق بڑا واضح ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کبھی نہیں کہہ رہا کہ اکنامک جو انٹرسٹ ہیں وہ اپنا رول پلے نہیں کرتے، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ اہم باتیں ہوتی ہیں. لیکن پاکستان کا ٹریڈیشنلی اسلامی دنیا کے ساتھ ایک خاص رابطہ رہا ہے، ایک خاص ریلیشن شپ رہا ہے. اور جب عمران خان آئے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ محمد بن سلمان آئے یہاں پہ، انہوں نے پاکستان کو اپنا سفیر کہا. اس کے بعد UAE کے جو اب پریزیڈنٹ ہیں اس وقت کراؤن پرنس تھے، وہ بھی تشریف لائے. بڑے اچھا ایک سٹارٹ ہوا تھا. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ کچھ 5 اگست 2019 کے بعد پھر PTI کی جو حکومت تھی ان کے جو کنٹرول میں جو فارن پالیسی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں رہی بدقسمتی کے ساتھ. یہی میں کہہ سکتا ہوں اس وقت. اچھا، روس کے ساتھ سر جو تعلقات ہیں ان میں کوئی بہتری؟
नहीं, रूस के साथ देखिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अपना सर, क्योंकि देखिए रूस हम पिछले 15-16 साल से कोशिश कर रहे हैं और ये आज की बात नहीं है। 1999 में पहला विजिट यहाँ से होता है नवाज शरीफ साहब का, फिर 2002 में 2005 में मुशर्रफ साहब जाते हैं, फिर 2011 में प्रेसिडेंट जरदारी जाते हैं। तो ये उसी एक प्रोसेस का हिस्सा है। डिप्लोमेसी देखिए एक इवेंट नहीं होता, डिप्लोमेसी एक प्रोसेस है, और एक प्रोसेस हमने रूस के साथ शुरू किया। मिलिट्री एक्सरसाइजेज दी हुई द्रुजबा के नाम से, हमने उनसे MI-35 मशीन गन हेलीकॉप्टर्स भी लिए, एक ट्रेड भी बढ़ रहा था। लेकिन एक बात आप नोट जरूर कीजिएगा कि पिछले 15-16 सालों में हमारी तरफ से हर विजिट हुआ बशमूल इमरान खान के, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने अभी तक पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। ये बात याद रहे कि रशिया की भी अपने इंटरेस्ट हैं, वो पाकिस्तान के रिलेशन को भारत पे प्रेशर डालने के लिए भी इस्तेमाल करता है। तो ये डिप्लोमेसी के मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं जिनको हमें सामने रखना चाहिए। रूस के साथ हमारा प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन उसमें उस कदर तेजी नहीं आ सकती जो हम तवक्को रखते हैं, क्योंकि अभी देखिए रीजनल डायनामिक्स तब्दील हो रहे हैं, ग्लोबल जो इस वक्त मामलात हैं वो तब्दील हो रहे हैं। तो मैनी थिंग्स आर अंडर ट्रांसफॉर्मेशन। हमें अपने आप को सही जगह पे पोजीशन करना है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स अपने ठीक रखने हैं, और उसी तरह टेक्टिकल एडजस्टमेंट्स रीएडजस्टमेंट्स करके आगे बढ़ना है। इस बात पे बात खत्म करता हूं कि किसी बड़े अच्छे एक सियाने ने कहा था कि डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ एग्रीइंग ऑन द फिजिबल इन ऑर्डर टू एडवांस द डिजायरेबल। अगर हम ये कनेक्शन समझ लें कि फिजिबल क्या है और डिजायरेबल क्या है, तो फिर हम फॉरेन पॉलिसी के मैदान में कभी मार नहीं खाएंगे। ठीक, मैं जरा जनरल लोधी की तरफ जाऊंगा और उनसे क्वेश्चन करूंगा अमरीकी साजिश के हवाले से। जहां तक हमारी फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है, एम्बेसडर साहब ने उसको काफी एलेबोरेट किया उसके ऊपर, लेकिन एक सवालिया निशान ये भी है कि किस हद तक हम आजाद हैं अपनी खारजा पॉलिसी में, इसके ऊपर भी सवाल उठते हैं, और खुसूसन इस रजीम चेंज के बाद तो बहुत ज्यादा सवालात उठने शुरू हो गए इसके ऊपर। अच्छा जनरल लोधी साहब, सर आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अमरीकी साजिश का एक बयानिया है, इमरान खान साहब उसको लेके चल रहे हैं, राइटली और रॉन्गली, उसमें बहुत सारे इदारों का, उसमें बहुत सारे शख्सियात का नाम आता है, सवालात उठते हैं। तो क्या जरूरी नहीं है कि सर ये जो अमरीकी साजिश का बयानिया इसके ऊपर कोई तहकीकात हो जाए? और दूसरा, जो लोकल प्लेयर हैं अगर बकौल इमरान खान साहब के अमरीकी साजिश के अंदर, क्या वो सारे प्लेयर नोइंगली किसी बाहर की साजिश का हिस्सा हो सकते हैं, या अननोइंगली भी कोई हो सकता है कि वो किसी का अलाकार बन गया हो? जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर बिल्कुल। जी जी, देखिए मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि ये बात पता लगाने के लिए कि साजिश हुई है या नहीं, ज़रूरत है कि तहकीकात की जाए, इसीलिए मैं हमेशा जुडिशल कमीशन का हामी हूँ। आपने भी ये बात की है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें, सवाल ऐसे ज़रूर हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी जुडिशल कमीशन हो उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में, TOR में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए। गो कि ये बड़ी ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी ताकि लोगों का इबहम दूर हो जाए। नंबर एक, मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि ये पता लगाया जाए कि क्या अमेरिका वाकई रजीम चेंज करता है या नहीं करता है, और हिस्ट्री क्या कहती है, इसका हम अपने ज़हन में रख लेते हैं। दूसरा, मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि क्या पाकिस्तान इतना अहम है जैसे अभी बासित साहब कह रहे थे, क्या पाकिस्तान इतना अहम है कि यहाँ पर अमरीकी इंटरेस्ट है इस लेवल का कि वो अगर मुमकिन हो तो यहाँ पर अपनी मर्जी का रजीम चाहेंगे, या जैसा भी है, इसका भी हमें ज़रूर पता लगा लेना चाहिए। तीसरी बात ये है कि क्या जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी वो कोई ऐसा फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट की तरफ जा रही थी, या ऐसे कोई क्राइम नज़र आ रहे थे जिससे ऐसे लगे कि अमेरिका के जो इंटरेस्ट है वो पूरे नहीं हो रहे और वो उनको हटाना चाह रहे हों। इस पर तहकीक होनी बहुत ज़रूरी है। और चौथी बात ये है कि जो मुलाकातें थी मुख्तलिफ लोगों की जो बाद में लोटे बने या जिन्होंने साइडें चेंज की, क्या वो किसी के साथ मुलाकातें कर रहे थे, क्या वो गैर मामूली मुलाकातें थी या रूटीन की मुलाकातें थी या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा थी उनकी? तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें पता लगा लेनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि आप ये देखिए कि अमेरिका यहाँ पर क्यों इंटरेस्ट नहीं लेगा। अफगानिस्तान में उनका इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट भी है, और मैं यहीं पर कह दूं कि दोनों इंटरेस्ट एक दूसरे के क्रॉस है, मतलब वो मुंतबिक नहीं है। हम वहाँ पर अमन चाहते हैं और अमेरिका वहाँ पर कशीदगी रखना चाहता है, वहाँ पर टेंशन चाहता है। ये बहस बाद में कभी हम कर सकते हैं कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ हमारे अंदर से भी कुछ लोग खैर उसके मुखालिफ हैं, लेकिन अमेरिका डेफिनेटली ये चाहेगा कि हमारे उनके साथ कोई बातचीत कामयाब ना हो, ताकि, और हिंदुस्तान खासकर चाहेगा कि हमारे कामयाब ना हो, ताकि वहाँ पर जो मगरबी सरहद है वो हमारी गर्म रहे और किसी तरीके से हम एंगेज रहें। ये बिल्कुल हिंदुस्तान के हक में है।
وہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں ایران کے ساتھ. وہ یہ چاہیں گے کہ چونکہ امریکہ کی بات کر رہا ہوں چونکہ انہوں نے انڈیا کو یہاں پر نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنایا ہے اور ایک بلواک بنا رہے ہیں اگینسٹ چائنا, تو چاہیں گے کہ پاکستان اریٹنٹ نہ رہے بھارت کے معاملات میں, اور بھارت اور پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے جوڑنے کی کوشش کریں گے کہ بے شک کشمیر میں جو بھی ہوتا رہے, ہمیں یہ بتایا جائے گا جی اس کو بیک برنر پہ ڈال دو, بعد میں دیکھیں گے, اور چائنیز وغیرہ بھی کہتے ہیں. تو میرا خیال انڈیکیشنز تو ہیں اور انڈیکیشنز کافی واضح ہیں, لیکن میں اس پر کوئی حتمی رائے نہیں دوں گا جب تک میں یہ ضرور کہوں گا کہ اتنے اسٹرانگ انڈیکیٹرز کی موجودگی میں بہت ضروری ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائے. ٹھیک. اچھا, آپ نے افغانستان کا ذکر کیا, تحریک طالبان پاکستان کا ذکر بھی کیا. ان کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جی بھارت نہیں چاہے گا کہ وہاں پہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہوں, یہ ایک پرسیپشن بھی ہے, بار بار یہ بیانیہ بھی پیش کیا جاتا ہے, اور اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ بھارت ان کو سپورٹ کرتا ہے, جو ہی اشرف غنی جائے گا, NDS جائے گی, بالکل سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اب تو وہ سرکاری مہمان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں طالبان کے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بھارت والا اور وہ NDS والا بیانیہ تھا وہ تھوڑا سا پرابلمٹک نہیں لگتا پھر آپ کو؟ نہیں, بالکل بھی پرابلمٹک نہیں ہے. جب آپ کسی کو چھوڑ دیں ایک جگہ سے تو اس کا یہ مطلب یہ دنیا بڑی ہر طریقے سے لنکڈ ہے, سمندر موجود ہے, ایران موجود ہے, اور علاقے موجود ہیں, تو کنیکشن تو پھر بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن میں آپ سے ایک جوابی سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کے خیال میں جب اشرف غنی کی حکومت تھی یہاں پر, یا کارزائی کی حکومت تھی یہاں پر, اور ساتھ امریکن سے, اس وقت ہمارا خون زیادہ بہ رہا تھا یا آپ کے خیال میں آج زیادہ بہ رہا ہے؟ یعنی کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ایک دم سٹاپ ہو جائے, فرام 100 0 ہو جائے, وہ 100 سے 20 پر آ گیا ہے, لیکن ہم سیٹسفائی نہیں ہو رہے, ہم کہہ رہے ہیں جی یہ 0 ہونا چاہیے, اور پھر کہتے ہیں کچھ, میں تو ہمیشہ اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں کیا واپس بلا لیں, پھر وہ پہلے والا حالات بہتر تھے. بھائی میرے, اس کے مقابلے میں ہمارے حالات بھی بہت اچھے ہیں, افغانستان کے حالات بھی بہت اچھے ہیں, ہمارے آپس کے تعلقات بھی پہلے کے مقابلے میں بہت اچھے ہیں. لیکن ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی, جب اشرف غنی کی حکومت تھی یہاں پر تو ہماری طرف سے بہت آنا جانا تھا, کتنے لوگ گئے, وزیر خارجہ گئے, آپ کے وزیر اعظم کا مجھے یاد نہیں, لیکن اور بڑے بڑے لوگ گئے. اب کیوں سب کو سانپ سونگا ہوا ہے؟ آنے جانے میں کیا پرابلم ہے, پتہ لگانے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو میرے بھائی اس میں بڑی بڑی چیزیں انوالوڈ ہیں, بس ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے, اور آپ تو بڑے ذہین ہیں ماشاءاللہ, انٹرسٹ کس کا سرو ہوتا ہے. پاکستان آرمی 20 سال سے لڑ کے یہاں تک پہنچی ہے, تو کیا آپ مزید اگلے 20 سال تک ان کو لڑوانا چاہتے ہیں؟ جی, obviously جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ جو کابل میں رجیم چینج ہوئی ہے اس کا تو فائدہ ہوا ہے پاکستانیوں کو, لیکن جو پاکستان میں رجیم چینج ہوئی ہے اس کا جو جتنا فائدہ یا نقصان ہوا ہے وہ ہمیں آج کل نظر آ رہا ہے. جی جی ضرور. آپ نے کہا کہ ارادی طور پہ یا غیر ارادی طور پر سازش کا حصہ رہے, آپ نے یہ پوچھا. دیکھیے, ایک چوکیدار کھڑا ہوا ہے, اس کو ایک آدمی کہتے ہے جاؤ تم چائے پی کے آؤ, اور پیچھے وہ گھر میں گھس جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ چوکیدار پارٹی تھا, وہ یہ غیر ارادی کوئی چیز نہیں. سو اگر وہ ارادی طور پر اس کو کہتے ہیں ہمیں اندر جانے دو, تب بھی وہ ملزم ہے, اور اگر وہ چائے پینے چلا گیا اور پیچھے سے چور اندر آ گیا تب بھی وہ ملزم ہے. سو سازش کے اندر ارادی اور غیر ارادی کا مجھے سوال نظر نہیں آتا. تھینک یو. ٹھیک ہے, اور میرے خیال میں جب وہ چائے پینے گیا اس نے حالات دیکھے تو اس نے ساتھ سینڈوچ بھی لے لیا, اس نے کہا اس کو بریک کو تھوڑا اور لمبا کر لوں میں. ارشد صاحب, obviously آپ کا تعلق میڈیا سے ہے, رجیم چینج کے حوالے سے خان صاحب میڈیا کا ذکر بھی کرتے رہے اور کہتے رہے کہ میڈیا کے اوپر ایک خاص قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی, لیکن جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے ہم نے یہ دیکھا کہ میڈیا کے جو کچھ لوگ ہیں اور خاص طور پہ جو شخصی آزادیاں ہیں وہ بڑی بری طریقے سے متاثر ہوئی ہیں. آپ ذاتی طور پہ اس سے متاثر ہوئے, عمران ریاض کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اتنی تو کسی کی شادی کے اوپر ویلیں نہیں ہوتی جتنی اس کے اوپر FIRs کر دی ہیں لوگوں نے. ٹھیک ہے, یہ ساری اس رجیم چینج کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں, پر وہ آؤٹ ریج کیوں نہیں ہمیں نظر آ رہی جو آپ کے دوست دکھاتے تھے کہ شخصی آزادیوں کے حوالے سے اور آزادی صحافت کے حوالے سے؟ ہاں اختر, آپ کا بہت اچھا سوال ہے. یہ ڈاکومنٹس پڑھے ہیں, کلینڈسٹائن سروس ہسٹری اوور تھرو آف پرائم منسٹر مصدق آف ایران 1952 اگست 1953. اس میں میڈیا آپریشنز کا بھی باقاعدہ طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے میڈیا کا استعمال جب بھی FIR فورن امپوز رجیم چینج ہوتی ہے, اور اس حوالے سے متعدد کتابیں بھی لکھی گئی ہیں.
اور جب آپ ان کتابوں کو دیکھتے ہیں، جیسے جو نعیم لودھی صاحب نے سوال کیا کہ کیا واقعی امریکہ انوالوڈ ہے، امریکہ بالکل انوالوڈ ہوتا ہے. عبدالباسط صاحب ہمارے باسط صاحب موجود ہیں، اور اس کی ایک پوری ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تقریباً 72 فورن امپوز رجیم چینج کیا امریکہ نے، کی کچھ اس میں سے اوورٹ تھیں، کچھ کوورٹ تھیں. اوورٹ کے ایگزامپلز ہمارے پاس ہیں افغانستان کا، اور افغانستان میں بھی حامد کارزائی کا ذکر آیا. ایک بک ہے سی آئی اے کے اسٹیشن چیف نے جو اسلام آباد میں تھے، 88 Days to Kandahar، اس میں باقاعدہ انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سی آئی اے اسٹیشن چیف، اور ہماری یہاں پہ بہت اچھی، بلکہ یاسین ملک صاحب کو بھی پتا ہوگا، ان کے کولیگز اس وقت حاضر سروس تھے، یہ بھی کہ حامد کارزائی کو کس طرح اسلام آباد سے اٹھا کے وہاں پہ انسٹال کیا گیا، باقاعدہ پوری لاجسٹک سپورٹ دی گئی، ویپنز دیے گئے، ڈالرز دیے گئے، کمیونیکیشن اکوپمنٹ دیا گیا، پھر لوگ دیے گئے کہ چلے ناؤ یو میک یور وے ٹو کابل. تو یہ رجیم چینج اور رجیم سے انسٹال کرنے کا جو ایکسپیرینس ہے امریکہ کو تو تھا ہی تھا، لیکن 2000 کے بعد ہم بھی اس میں بڑا ایکٹیولی ہم نے کوآپریٹ کیا ہے، اور کافی ساری چیزیں ہم نے سیکھی اس سے. اور 2001 کے بعد ہمیں یہ بھی سمجھ آیا کہ ہائیبرڈ رجیم چلانی کس طرح سے، کیونکہ سی آئی اے کا جو ایکسپیرینسز تھے، یو ایس ایکسپیرینس تھے، برٹش ایکسپیرینسز تھے، اس سے ہم نے سیکھا بھی کافی کچھ. اور اس میں 2-3 بڑے مقاصد ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا یو ایس ایڈ کی بڑی فنڈنگ آئی ہمارے میڈیا کو، ڈفٹ کی کافی ساری فنڈنگ آئی، کچھ ایسے پروگرامز بھی چلے کہ امریکہ میں آپ 2-3 چینلز کو فنڈنگ پرووائڈ کی گئی. عبدالباسط صاحب مجھے یاد ہے فارن آفس میں اس وقت کافی ایکٹیو تھے جب یہ سارا پروگرام چلا تھا. اس میں ایڈوکیسی کے نام پہ، پبلک ڈپلومیسی کے نام پہ، پبلک اوپینین شیپنگ کے نام پہ یہ سارے کام ہوتے ہیں. اور اس میں جو لارجر ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ جی ہم نے کسی ملک میں جمہوریت پھیلانی ہے، اور جمہوریت صدام حسین عراق میں بھی انہوں نے پھیلانی تھی، پاکستان میں بھی ہمیشہ ہوتا ہے کہ جی جمہوری اقدار کو ہم نے فروغ دینا ہے. تو اس کے لیے فنڈنگ کافی آتی ہے، اور سب سے جو پاورفل میڈیم ہوتا ہے وہ آبویسلی میڈیا ہوتا ہے. تو جن آپ دوستوں کا ذکر کر رہے ہیں جو اکثر یہ شور مچاتے تھے، اس میں سے بہت سے وہ ہیں جب آپ دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی اس میں کنسلٹنسی کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی اس میں پروگرام رن کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کی آرگنائزیشنز کے اس طرح کے لنکیجز ہوتے ہیں. ہمارا ایک مسئلہ رہا ہے کافی عرصے سے کہ ہم صرف سمجھتے یہ رہے کہ یار ہم نے پاکستان کی جنگ لڑنی ہے. یاسین ملک مجھے یاد ہے کور کمانڈر تھے جب ایکٹیو آپریشنز ہو رہے تھے، کئی دفعہ ہم نے ان کے ایریا آف کمانڈ میں بھی جا کے وہ کوریج کی. ہم سمجھے پاکستان کی جنگ ہے، ہم یہ سارا کچھ کرنا ہے. لیکن اب جو چیزیں ہمارے سامنے آج کل آ رہی ہیں، جس طرح سے یہ سارا رجیم چینج آپریشن ہوا، کسی بھی رجیم چینج آپریشن کے 3 بڑے مقاصد ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہیجیمونک، کہ جی ہم نے خطے میں اپنی چودراہٹ قائم کرنی ہے، خطے کے چودھری ہم ہیں. جب آپ خطے میں یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ چینجز کیا آ رہی ہیں، ریجنل چینجز آ رہی ہیں، انٹرنیشنل چینجز آ رہی ہیں، اکنامک سیکشن پورا گلوبل آرڈر چینج ہو رہا ہے. پاکستان رشیا کے ساتھ بھی اپنے لنکیجز بڑھا رہے ہیں، اور ایک ہسٹری ہے جنرل کیانی کے دور میں یہ باضابطہ طور پہ کام شروع ہوا، وزٹس ہوئے، جنرل رحیل کے وزٹس بھی آن ریکارڈ ہیں، جنرل باجوہ کے وزٹس بھی آن ریکارڈ ہیں. تو عمران خان نے ایسا کوئی قصور نہیں کیا. ایک ہسٹری ہے ہماری ڈپلومیٹک ریلیشنز کی ود رشیا، ملٹری کوآپریشن رہی ہے، ملٹری ٹریننگ بھی ہماری رہی ہے، جوائنٹ ایکسرسائزز بھی ہم ان کے ساتھ کرتے رہے. اور 22 فروری کو اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان وہاں پہ کرنے کیا گیا تھا، جو باقاعدہ اس میں ایجنڈا تھا، اس میں سول کمپوننٹ تو بہت کم تھا، اس میں ملٹری اور انٹیلیجنس کے کمپوننٹ کافی زیادہ تھے جو کہ اس ایجنڈا آف میٹنگ میں تھے. کوئی 4 صفحے کا وہ ایجنڈا ہے پیپر جو کہ دیا گیا تھا. اور باسط صاحب آپ کو یقیناً اس پہ مزید روشنی ڈال سکتے ہیں کہ یہ پرائر میٹنگز ہوتی ہیں، کنسلٹیشنز ہوتی ہیں، جس کے بعد یہ ایجنڈا بنتا ہے، ٹاکنگ پوائنٹس بنتے ہیں کہ ان چیزوں پہ ہم بات کریں گے. تو ہیجمونک کا ڈیزائن جو ہے امریکہ کے اس خطے میں وہ آپ کو بڑے واضح نظر آ رہے تھے. اور جب بھی پاکستان رشیا کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس لے لیں یا لیاقت علی خان کا کیس لے لیں، تو اس میں یہ آتا ہے کہ یار یہ تو ہماری سیٹلائٹ اسٹیٹ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان اپنی ایک بیلنس فارن پالیسی چلائے. اور عمران خان کیا کہتا ہے؟ عمران خان تو یہی کہتا ہے کہ جناب ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن وائی شوڈ وی ٹیک اے ڈکٹیشن؟ ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے، جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا، پاکستان کے لوگوں کے مفاد میں ہوگا، ہمیں وہ فارن پالیسی، ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چاہیے. اور جب آپ رجیم چینج کرتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں، آپ وہاں پہ پپٹس بٹھاتے ہیں، کمپرومائز لیڈرشپ بٹھاتے ہیں تاکہ وہ آپ کی بات سن سکے. دوسرا ایک ہوتا ہے پریونٹیو رجیم چینج آپریشن. پریونٹیو رجیم چینج آپریشن میں اب تو کھل کے چیزیں سامنے آ گئی ہیں. جس طرح سے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چائنا کا ہے، پاکستان میں سی پیک پروجیکٹ چل رہے ہیں، ہمیں بالکل سارے لوگوں کے ساتھ، سارے ممالک کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. لیکن بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پہ جس طرح بلوچستان میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں 2 ڈویژن فوج وہاں پہ ریز کرنی پڑی. جو بلوچستان اور خاص طور پہ ٹرائبل ایریاز میں ایریاز ڈیوائیڈڈ ہے سیکیورٹی وائز،
کہ یہ والا CIA نے آپریشنز کرنے, یہ MI6 نے آپریشن کرنے. جنرل نعیم لودھی اور جنرل یاسین اس پہ تفصیل سے روشنی ڈال سکتے ہیں, کیونکہ ایکٹیولی یہ ساری چیزیں کرتے رہے ہیں, یہ دیکھتے رہے ہیں یہ ساری چیزیں کیسے ہو رہی. تو پریونٹیو آپ کو وہاں بھی آبجیکٹو نظر آ رہے کہ جناب یہ والی چیزیں یہاں پہ باقاعدہ طور پہ کی گئی ہیں, اور اوفینسو آپریشنز اس میں ہوتے ہیں. اور یہ میں صرف کوورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ریجیم چینج, ہیجمونک کہ ہم نے جی خطے کا چودھری بننا ہے, پریونٹ کرنا ہے, یا اوفینسو ہم نے لانچ کرنا ہے. اس میں ریجیم چینج آپ کو کرنے کی ضرورت ان 3 براڈر وجوہات کے اوپر نظر آتی ہے, اور پاکستان میں یہ سلسلہ باقاعدہ کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے. جو چیز اب اس دفعہ پہ آ کے ہوئی ہے وہ بڑی سرپرائزنگلی, اگر آپ صرف میٹنگز کا ایک ریکارڈ نکال لیں, کیونکہ جنرل مشرف کے دور میں ایک SOPs بنی, اس سے پہلے ہم افغان جہاد لڑ رہے تھے کہ جی فارن آفس جو ہے اس میں سیکیورٹی معاملہ, جب عمران خان کہتے ہیں جی وزیر اعظم تو میں تھا تو کیا کس کو رہے تھے, جو سائپرز عبد الباسط صاحب بھی بھیجتے رہے ایز ہائی کمشنر ٹو انڈیا, دفتر خارجہ میں بھی رہے, انہیں سارا یہ پروسیس پتہ ہے. اچھا, اب سائپر جو آتا ہے اس کی کاپی کس کس کو جاتی ہے, وہ باقاعدہ SOPs ڈیزائن ہے اس کے. یہ والی کاپی تو PS to PM تک پہنچی ہی نہیں. اور کل میں نے انٹرویو کیا ان کا, میں نے پوچھا جی فارن منسٹر کو یہ کاپی دکھائی تھی فارن سیکرٹری نے, تو عمران خان جو اس وقت وزیر اعظم تھے انہوں نے کہا نہیں, فارن منسٹر کو بھی نہیں دکھائی گئی تھی. فارن منسٹر کو عبد الباسط جیسے کوئی آفیسر ہوں گے, انہوں نے ٹپ آف دیا کہ سر یہ واشنگٹن سے کیبل آئی ہے, ذرا یہ چیک کر لیں کہ اس میں کیا ہے. تو ان کے کہنے کے اوپر پھر فارن سیکرٹری صاحب نے انہیں وہ باقاعدہ طور پہ کیبل دکھائی تھی. آپ صرف ایک چیز نکالیں, ذکر ہوا میٹنگز کا, کہ جناب جو اپوزیشن کے لیڈران ہیں کسی بھی ملک میں ایک باقاعدہ SOPs بنی ہوتی ہیں کہ جناب آپ کا رولز آف بزنس بھی اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کون سے فارن ڈپلومیٹ کس سے ملیں گے. ماضی میں فارن آفس ہمارا یہ انسٹرکشنز بھی دیتا رہا کہ گورنمنٹ آفیشل جو ہیں ان کی میٹنگز کس طرح سے ریگولیٹ ہونی ہے. اسپیسیفکلی جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا اس دن 1:30 بجے US چارجی افیئرس ان کی ملاقاتیں ہوئیں, اور کچھ لوگوں نے بتایا کہ جی عمار شہید چوک ہے راولپنڈی میں, وہاں سے لے کے جو مال روڈ صدر کا چوک ہے وہاں تک ان کی وہ موومنٹ نظر آئی, اور اس دن ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ان کی وہ موومنٹ وہاں پہ نظر آئی. تو یہ ہو کیا رہا تھا؟ اس سے پہلے زلمے خلیل زادہ ہے, زلمے خلیل زادہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کا افغانستان ریکنسٹرکشن کے حوالے سے انسٹالنگ دا ریجیمز ان افغانستان باقاعدہ طور پہ ایک بڑا ڈاکومنٹڈ قسم کا کردار ہے, وہ بھی پاکستان آئے, ان کی بھی ملاقاتیں ہوئی. اب جو کام ہو رہا ہے, جو ہم سوالات اٹھا رہے ہیں, اور بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پاکستان کی قوم کا ایک رشتہ ہے اپنی افواج کے ساتھ, اور اس رشتے کو آپ ختم نہیں کر سکتے, توڑ نہیں سکتے. اس کی ایک وجہ ہے کہ اسی بیک گراؤنڈ سے جو میجورٹی لوگ ہیں پاکستان کے, اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک جو سپورٹ تھی جس میں کہ شاید تھوڑا سا ڈینٹ آیا ہے, اس کی وجہ یہ کہ ایک ہی سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ ہے. پاکستان تحریک انصاف کا ورکنگ کلاس ہے, مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. جب آپ نون لیگ کو دیکھتے ہیں, نون لیگ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ موسٹلی ٹریڈرز, انڈسٹریلسٹ کلاس ہے جو ادھر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی فیوڈل کلاس ہے موسٹلی. تو ایک نیچرل الائنس اس حوالے سے بنی ہوئی تھی. اور ریجیم چینج آپریشن ہم بات جب کرتے ہیں تو اس کے انٹرنل فیکٹرز کافی زیادہ ہیں. اس میں ایک سلسلہ ڈاکومنٹڈ ہے, اخبارات موجود ہیں. اطہر صاحب آپ کے بھی علم ہے کہ ایک تو وہ جون والا تو چھوڑ دیں, اکتوبر میں جب رولز آف بزنس کے تحت ملک کے وزیر اعظم نے کہا کہ جناب مجھے یہ 3 سمریز بھیج دیں, 3 نام بھیج دیں کہ کس کو اپوائنٹ کرنا ہے DG ISI, وہاں پہ باقاعدہ ڈان اخبار کی اور ریڈ زون فائلز نکال کے دیکھ لیں, فہد حسین صاحب بڑا کنسسٹنٹلی وہ لکھتے آئے ہیں کہ یہاں سے ایک مسئلہ شروع ہوا ہے, اور یہ قابل قبول نہیں ہے کہ ادارے کو کیا پنجاب پولیس بنانا ہے جو ہم وزیر اعظم کو یہ اختیار دیں کہ وہ کس کو اپوائنٹ کرے گا. وزیر اعظم کون ہوتا ہے کرنے کا جب ہم نے کر دی. اور اس کی ڈیٹیلز ہیں کافی ساری, کیونکہ بیک گراؤنڈ بریفنگ میرے پاس منٹس بھی پڑے, جو آپ بھی کچھ بریفنگز میں تھے جس میں یہ ساری باتیں ہوئیں کہ سارا سلسلہ ہوا کس طرح سے, جو اکتوبر میں معاملات شروع ہوئے. اس کا ایک انٹرنل فیکٹر اکتوبر میں جو معاملہ ہوا وہ بھی ہے, اور ایکسٹرنل فیکٹر اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. تو جب جوڈیشل کمیشن کی بات ہوتی ہے, صدر مملکت ایک خط لکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو, اب کیوں نہیں اس پہ جوڈیشل کمیشن بن رہا؟ کیا ہماری عدالتیں, اس میں صدر پاکستان, ہیڈ آف دا اسٹیٹ, ہیڈ آف دا ریپبلک آف پاکستان, دا سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز آف پاکستان, اس کا ایک خط پڑا ہے, ایک سابق وزیر اعظم کا خط پڑا ہے, ایک اسپیکر قومی اسمبلی کا پڑا ہے. کیونکہ اگر یہ کمیشن بن جاتا ہے, وہ سائپر وہاں پہ کھل جاتا ہے, تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ وہ سائپر ایڈریس کس کو تھا, جو عمران خان بار بار سوال اٹھاتے ہیں, اور اس سے بڑے مسائل پیدا ہوں گے.
कि अच्छा जनाब ये साहब, हो यहाँ क्या पे रहा था इस मुल्क। आपने साइफर के हवाले से जिक्र किया, मैं साइफर के हवाले से ही आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने हम उस मीटिंग में भी थे जहाँ पे खान साहब ने पहली दफा वो साइफर के ऊपर ब्रीफिंग दी थी, और वो लग रहा था कि खान साहब ने उसके ऊपर एक्सेप्शन ली और वो बहुत गुस्से में थे कि इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है वो कतन काबिल कबूल नहीं है किसी भी इंडिपेंडेंट मुल्क के लिए। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग बार बार ये कहते हैं कि यार इस तरह के खत तो 50 साल से आ रहे हैं, हर रोज आते हैं, तो क्या आज से पहले किसी ने उसको महसूस नहीं किया, किसी को शर्म नहीं आई कि यार ये है, या फिर ये टोटली एक डिफरेंट चीज थी? और दूसरा, इसी के साथ अगर आप ऐड कर लें, इस रजीम चेंज के नतीजे में जो हुकूमत आई है उनके हवाले से कहा जाता है कि वो फंस गए हैं, उनको पता नहीं था। लेकिन मेरा तासुर ये है कि वो इतने भोले नहीं है, इससे पाकिस्तानी फंस गए हैं, उन्होंने तो अपने सारे काम निकाल लिए हैं। आप इस सियासी सूरत जो उसके बाद डेवलप हुई है, नैब के कानून के हवाले से हो जाए या FIA के केसेस के हवाले से हो जाए, उस पे भी इसमें साथ प्लीज कमेंट कीजिए। बिल्कुल, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं साइफर का, अब्दुल बासित साहब को पता है डिप्लोमेटिक नॉर्म्स क्या होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ये खुद भी कोट अनकोट भेजते हैं, फिर साथ अपनी असेसमेंट उस हवाले से भेजते रहे हैं दफ्तर खारजा को, जनाब ये मेरी बात हुई, ये कोट अनकोट बात हुई, और ये इस हवाले से मेरी इस पे असेसमेंट है, और बाकी जो पॉलिसी डिसीजन मेकर्स हैं वो उसके मुताबिक अपना फैसला लें। इसमें बड़ा क्लियरली जो इमरान खान ने बताया, PTI के साबिक गुजरा ने बताया, फिर NSC की 2 मीटिंग्स हुई, सब ने कहा कि जी ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन पाकिस्तान इंटरनल मैटर्स। अब उस हवाले से इसको कवर अप करने के लिए आप भी, क्योंकि मीडिया में आपको भी पता है कि कितना जोर लगाया गया, कितनी कोशिश की गई कि पहले तो जनाब साइफर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा जी, फिर साइफर आ गया तो इसमें तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, तो दफ्तर खारजा में बैठ के इन्होंने खुद ही बनवा लिया, फॉरेन मिनिस्टर ने जोर लगा के। उसके बाद जब मीटिंग्स हो गई, वो वाली चीज़ें आ गई, अच्छा बादल ना खास्ता आपको कबूल करना, नहीं जी हमने तो एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट दे दी। मैंने कल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से पूछा कि साहब वज़ीर आज़म तो आप थे, NSC मीटिंग में क्या कोई इंटेलिजेंस आपने इंक्वायरी ऑर्डर की थी जिसकी बेसिस पे आपको ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली? 2 इदारे हैं आपके इंटेलिजेंस के मेन जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं, एक ISI है जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर है, और दूसरा इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इमरान खान ने कहा मैंने तो कोई इंक्वायरी ऑर्डर नहीं की, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं की, और जो 31 मार्च को NSC की मीटिंग हुई थी उसमें तो कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पेश नहीं हुई। तो फिर ये इन्वेस्टिगेशन किसने, कैसे, खुद साख्ता कैसे ये इन्वेस्टिगेशन कर ली, जो कि एक बयानिया बनाया कि जी इंटेलिजेंस इदारों ने की। इंटेलिजेंस इदारे हमारे बहुत अच्छा काम करते हैं जहाँ तक सिक्योरिटी के काम होते हैं, जहाँ तक पाकिस्तान को महफूज बनाने के काम होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल चैलेंजेस। लेकिन जब आप इंटेलिजेंस इदारों को पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेड एक हिस्ट्री है, असगर खान केस में एक एक चीज़ आपके पास डॉक्यूमेंट हुई हुई है, और अगर इस पे कमीशन बन जाता है तो आपको असगर खान केस से ज़्यादा खौफनाक चीज़ें सामने आएंगी कि किसका क्या किरदार था, कौन किससे मिल रहा था, कौन किसको क्या कह रहा था, पैसे सिंध हाउस कैसे ट्रांसफर हुए, कौन से एयरपोर्ट से वो पैसे ट्रांसफर हुए, किसका जहाज उसमें इस्तेमाल हुआ। ये सारी कार्रवाइयां हुई हैं इसमें, क्योंकि जो फॉरेन, जब अमेरिका को भी एक अपॉर्चुनिटी नजर आई अक्टूबर के बाद कि जनाब यहाँ पे तो एक वी कैन स्ट्राइक इन। अब जो बाइडन की रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ डॉक्यूमेंटेड है, सदर आसिफ जरदारी ने उन्हें पाकिस्तान का एक अवार्ड भी दिया था, नवाज शरीफ भी पहले जाके मिले हुए। अब्दुल बासित साहब के जो इनके सर्विस में एक शख्स को इम्पोज किया गया था, हुसैन हक्कानी, उनका काफ़ी ज़्यादा किरदार है। हुसैन हक्कानी जिनको बाकायदा कमीशन ने जस्टिस काजी फायजी साहब एक ऑब्जर्वेशन दी, आजकल वो सबसे बड़े मुशीर बने हुए हैं, सबसे ज़्यादा मशवरे देते हैं कि जनाब ये करने, और मैं बाइडन इंतज़ामिया के साथ ये मामलात आपके तय करवा दूंगा। ये सारी चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें शुरू हुई, ये सारी चीज़ों की सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आपके पास मौजूद हैं। अब जो लोग कहते हैं कि जी हम आके यहाँ पे फंस गए, इकोनॉमी पे शब्बर जैदी साहब आपको बेहतर बताएंगे, मैं सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स का जिक्र कर दूं। मीडियम टर्म बजट स्ट्रैटेजी 2022-23, 2024-25, उसमें बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PDM की जो अननेचुरल अलायंस, जिसको कि स्ट्रॉन्ग किस्म की LP लगा के पूरा जोर लगाया जा रहा है कि जी जो इत्तेहादी नाराज हैं उनको भी रखा जाए साथ। वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान की पिछले 2 साल की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, वो डिस्पाइट कोविड, डिस्पाइट सुपर साइकिल, डिस्पाइट चैलेंजेस अफगानिस्तान के और यूक्रेन रशिया क्राइसिस के, पाकिस्तान की तो मईशत बहुत अच्छी थी। आपकी टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन जो शब्बर जैदी ने इकदाम किए थे और जो कंटिन्यू हुए, बाद में रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन आई है, फिगर आए आपके 6 ट्रिलियन आपने वहां पे किया। पॉलिटिकल अगर आप देखते हैं तो पॉलिटिकली आपकी पार्लियामेंट इस वक्त
ٹوٹلی ڈسکریڈٹ ہو کے رہ گئی ہے. وہاں پہ اپوزیشن نام کی چیز نہیں ہے. راجا ریاض کو ایک پراپ اپ کیا ہوا ہے جیسے ہائبرڈ ریجیم میں آپ کام کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں جی حضوری کے لیے جناب یہ والے کام کرنے ہیں, اور بہت سارے اس کے اور ایسپیکٹس بھی ہیں. اچھا, اور اس میں اگر جتنا آپ ہم نے بریفلی ارشد صاحب بتا سکیں کہ جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز تھے ان لوگوں کے جو اس وقت اقتدار میں ہیں, انہوں نے وہ اچیو کیے ہیں یا نہیں کیے اس رجیم چینج کے بعد؟ دیکھیں اس میں دو تین آپ چیزیں نکال کے اگر دیکھ لیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے لیے کیا اقدامات کیے. ان کا سب سے زیادہ سب سے بڑا فوکس تھا کہ نیب کے قوانین کو بدلا جائے. نیب کے قوانین انہوں نے اس طرح کے کر لیے کہ اب فیٹف جو 2019 میں جنہوں نے منی لانڈرنگ میں ملک کے سابق وزیر اعظم کا باقاعدہ مینشن کیا تھا, وہ والی چیزیں ہمیں ہانٹ کر رہی تھی. آئی ایم ایف نے ابھی دوبارہ شبر زیدی صاحب آپ کو بتائیں گے اکاؤنٹیبلٹی لاس کے ساتھ حوالے سے بات کی ہے. تو جب فیٹو کمیشن آن گراؤنڈ ویریفیکیشن کے لیے پاکستان میں آئے گا تو وہ کیا کہے گا, جو جیسے انہوں نے 2019 میں لکھا تھا کہ ٹھیک ہے پاکستان نے یہ سارے اقدامات تو لے لیے, لیکن پھر اس کے بعد ایک ایسی رجیم آئی جس کے اوپر پرائم منسٹر منی لانڈرنگ کے چارجز فیس کر رہا تھا, اس کا بیٹا منی لانڈرنگ کے چارجز فیس کر رہا تھا, جو مین اپوزیشن پارٹیز ہیں جو 20-25 لوگ بیٹھے ہیں, فیک اکاؤنٹ کیس کتنے بلینز کا تھا. معاملہ شروع ہوتا ہے سپریم کورٹ سے, جی آئی ٹی تمام ادارے, ایم آئی اس میں بیٹھی ہے, آئی بی اس میں بیٹھی ہے, آپ کے ایف بی آر بیٹھا ہے, ایس سی سی پی اس میں بیٹھی ہے, سب نے اپنی رپورٹس دی کہ جناب یہ چیزیں سپریم کورٹ کے فیصلے آئے, اور اس کے بعد آپ نے یہ ساری چیزیں چینج کر دی. اور وہ والی پارلیمنٹ آپ کے سامنے اب بیٹھی ہے جس کی کہ پولیٹیکل لیجیٹمیسی نہیں ہے. آپ نے پورے کے پورے نظام کو الٹا کے آپ نے رکھ دیا ہے, اور ری انوینٹنگ دا ویل آپ نے اس طرح کیا کہ جناب کرپشن اس ملک میں جائز ہے, جو جتنا بڑا کرپٹ ہوگا وہ زیادہ بہتر ہے. اب اس میں لوگوں کی پرسنل انا کے بھی مسائل ہیں, بالکل ہیں, اداروں کی انا کے مسائل ہیں, انسٹیٹیوشنز کے کہ کچھ ادارے سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت سے بھی بڑے ہیں, وہ آئین پاکستان سے بھی بڑے ہیں, اور انویزیبل گورنمنٹ چلانے کا اختیار انہی کے پاس ہے. پاکستان میں اگر حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ ہے تو وہ صرف ہم جاری کریں گے, کوئی اور حب الوطن نہیں ہے پاکستان میں, ہم جس کو کہیں گے وہ حب الوطن ہے, باقی سارے باغی ہیں, باقی سارے غدار ہیں. ریاست کی ڈیفینیشن آئین پاکستان کے آرٹیکل 7 آف دا کانسٹیٹیوشن میں بڑی واضح ہے. اٹ از دا پارلیمنٹ آف پاکستان, دا پروونشل اسمبلیز, وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں, باقی تمام اس کے الائڈ ڈپارٹمنٹس ہیں. جنرل یاسین ملک صاحب سیکرٹری ڈیفینس رہے ہیں, ان سے پوچھیں رولز آف بزنس میں پروٹوکول کیا ہے. آرمی چیف از سپوز ٹو رپورٹ تھرو دا سیکرٹری ڈیفینس, اس کے میٹنگز کے پروٹوکول کیا ہے. یہ والے سوالات نیوی اور ایئر فورس پہ کیوں نہیں اٹھتے؟ کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ ہم آئین اور کے مطابق اس ملک کو چلائیں؟ وہ ایک واحد راستہ ہے آپ کے پاس. جب آپ انڈیویجولز کو اتنا بڑا بنا دیں گے کہ جناب ٹھیک ہے اسی کے لیے پورے نظام کو آپ نے استعمال کرنا ہے, تو جو ایک رشتہ جس کا جنرل صاحب نے ذکر کیا اس پہ یقیناً سوالات اٹھتے ہیں. جب آپ ان تمام لوگوں کے اوپر, یہ میرے پاس پڑھی ہے ابھی, میرے پاس سے یہ 6 کا ریکارڈ آیا ہے ایف آئی آر کا, مختلف ملک کے تھانوں میں ہوئی ہیں, چمن میں ہوئی ہے, پشتین میں, کوئٹہ میں, حیدرآباد میں, سکھر میں, اور یہ تمام کا ٹیکسٹ آپ دیکھیں تو ایک ہی ہے. عمران ریاض پہ آپ ایف آئی آر دیکھیں, پرسوں اس نے ایک سیمینار میں تقریر کی, اس کے بعد راتوں رات 6 ایف آئی آر اس پہ ہو گئی, اس کے دوست کو اٹھا لیا, باقاعدہ طور پہ 4 ڈالے ہیں, اس کے دوست کو اٹھا کے لے گئے ہیں, اس کی جو لائسنسز تھے وہ کینسل کر دیے, اس کی جو بلٹ پروف گاڑی تھی اس کی پرمیشن وہ ساری کینسل کر دی ہے. اور یہ سارا آپریشن جس طرح سے ہو رہا ہے, بڑی مشکل سے ہم نے کراچی میں وہ جو سیکٹر انچارجز تھے ان سے جان چھڑائی تھی باقاعدہ آپریشن کر کے, اور اب جگہ جگہ نئے سیکٹر انچارجز پیدا ہو گئے ہیں. پورے ملک کو آپ نے یغمال بنایا ہوا ہے کہ جناب جو پہلے ایم کیو ایم کے سیکٹر انچارجز نے خوف و ہراس پھیلایا ہوا تھا, اسی طرح کا ماحول اب پورے پاکستان میں بنتا جا رہا ہے. جی, میں ذرا شبر زیدی کی طرف جاؤں گا. ارشد صاحب نے جس طرح ذکر کیا کہ آبویسلی اداروں کے حوالے سے بات ہو تو ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو ویسے میرے خیال میں وابڈا کے حوالے سے جو یہ قوم باتیں کرتی ہے تو وابڈا والوں کو تو پھر 302 کے پرچے کروانے چاہیے پوری قوم کے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ آگے ہم اکانومی پہ بات کریں گے شبر زیدی صاحب سے. سب سے پہلے تو محسن صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو رجیم چینج ہے, اب اس کے اوپر ایک بیانیہ تو بن گیا, ہم کہتے ہیں جی رجیم چینج ہوئی ہے, پر کوئی بھی چیز ہو اس کے کوئی آبجیکٹیو ہوتے ہیں, تو اس رجیم جو چینج ہے اس کے کیا اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں؟ جی محسن صاحب آپ کی آواز میں نہیں آ رہی. Athar, can you hear me? Yes, I can hear you now. دیکھیں اطہر, یہاں پر رجیم چینج کے جو آبجیکٹیوز ہیں نا وہ صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں ہے, اس کے اسٹریٹجک
जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पाकिस्तान को कर्टेलमेंट, पाकिस्तान में रजीम चेंज जो की है उसके पूरे इस खित्ते के ऊपर असरात आएंगे। जिस तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसडर इस हुकूमत, नई हुकूमत में आ गए हैं, पहले पाकिस्तान में एम्बेसडर नहीं थे। डेविड ब्लूम ने आते साथ ही डॉन को एक इंटरव्यू दिया है, अभी पिछले दिनों बाकर सज्जाद साहब ने किया वो इंटरव्यू। आप उस इंटरव्यू में उठाएं देखें तो आप बाकर सज्जाद साहब उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पे अपने वो बनाना चाहते हैं, अड्डे लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते, तो ही डिडंट रिप्लाई। वो ये नहीं कहता कि मुझे अड्डे नहीं चाहिए। अब जो अमेरिकन को यहाँ पर फौजी अड्डे चाहिए वो किस लिए चाहिए? वो क्या सिर्फ अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो बमबारी करने के लिए चाहिए, या वो तालिबान के ऊपर नजर रखने के लिए चाहिए? नहीं, उन अड्डों से आपके ऊपर बहुत सारा काम होगा। मसलन उसके जरिए से वो ईरान को भी कर्टेल करेंगे, उसके जरिए से वो सी पैक के ऊपर भी नजर रखेंगे, उसके जरिए से वो चाइना के ऊपर भी नजर रखेंगे और चाइना की जो है वो कर्टेलमेंट के लिए बैन करेंगे। वो हेजेमनी बनाना चाह रहे हैं इस खत्ते के अंदर इंडिया की। आपको एक सर्वियन स्टेट बनाना चाह रहे हैं इंडिया के। जनरल साहब ने भी बात की कि कश्मीर के ऊपर मिट्टी पाओ। ये इसीलिए जब ये बात हो रही है ना रजीम चेंज की, तो ये रजीम चेंज जो है वो सिर्फ साजिश, वाकईतन जनरल यासीन मलिक साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये रजीम चेंज की जो साजिश है ये इमरान खान हुकूमत या पीटीआई के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है। इस पाकिस्तान एक नेचुरल अलायंस, देखिए दुनिया क्या यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टी पोलर वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट हो रही है, इस बात को हम सबको समझना होगा। अब वो वाली कहानियां नहीं रह गई जो पहले वाली के, जो अमेरिका सरकार चाहता था। आप यूरोप की से पावर को शिफ्ट होते हुए एशिया की तरफ देख रहे हैं। आपको अपने रीजन में अलायंसेस बनाने पड़ेंगे। आपका तापी का गैस प्रोजेक्ट है, या मुख्तलिफ है, या रशिया से आप जिसका पेट्रोल लेने की बात कर रहे थे, आपका सी पैक का प्रोजेक्ट है। आप ईरान के साथ गैस पाइपलाइन को नहीं कर सके। आप किस वजह से नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप अमेरिकन बादशाह को राजी करने चाह रहे हैं। तो वो आपको हर उस शख्स की मुखालफत करेंगे यहाँ पर जो कि आजाद खारजा पॉलिसी चलाना चाहेगा, क्योंकि आजाद खारजा पॉलिसी उनके स्ट्रेटेजिक गोल्स के खिलाफ है। ठीक ठीक। अच्छा, दूसरा अब आपने कहा कि आजाद खारजा पॉलिसी उनके गोल्स के खिलाफ है। हमने देखा कि ऑब्वियसली तालिबान के हवाले से अमेरिका का एक मौकिफ है। तालिबान का एक वफ्द इस हफ्ते कतर गया और आज सुना है कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी कतर का दौरा किया। उससे पहले तालिबान का एक वफ्द भी गया था जहां पे अमेरिकन से गालिबन उनकी कोई मुलाकात वगैरह हुई। इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब जो टीटीपी है जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, उनके साथ हमारी हुकूमत के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या हम सही सिमत में जा रहे हैं? दिस इज ए पॉजिटिव मतलब के वे फॉरवर्ड है? देखिए ना था, मैं वो ना आइंस्टाइन ने एक फार्मूला दिया था, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो वो फार्मूला पूरी दुनिया में एक ही चलता है। मतलब वो आप अमेरिका में हो तब भी वो वही होगा, बरतानिया में हो तब भी वही होगा, और पाकिस्तान में होंगे तब भी होगा। E इज इक्वल टू ऑलवेज MC स्क्वायर। देखो, आप स्टेट जब भी किसी दहशतगर्द ग्रुप के साथ बात करेगी ना, आप स्टेट आपकी लूस में ही जाएगी। आप स्टेट इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि क्या नाम है अपना भैया, कल को कोई और शख्स भी उठे, वो बंदूक उठा ले, वो जलाओ घेराव करा ले, वो बंदे मारना शुरू कर दे, तो वो इसका मतलब है कि हम आपकी पावर को तस्लीम कर रहे हैं, और तस्लीम करने के बाद हम जो है वो आपके सामने जनाब हाथ पांव जोड़ेंगे। देखिए इसके इफेक्ट कितने खतरनाक है, इस बात को समझिए। जब हमने पुश बैक किया, आर्मी ने पुश बैक किया, हम लोगों ने इतने शहीद दिए, हमारे फौजी जवानों ने अपनी जवानियां इस वतन की हिफाजत के ऊपर लुटाई हैं, उसका नतीजा क्या हुआ? तहरीक तालिबान यहाँ से शिफ्ट हो गई अफगानिस्तान। राना सनाउल्लाह का बयान मैं बयान कर रहा हूँ, मैं अपना कोट नहीं कर रहा हूँ, पीटीआई का कोट नहीं कर रहा हूँ। राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में कहा कि उनके पास तकरीबन 5000 फाइटर्स हैं। 5000 फाइटर्स यहाँ से निकला है, भागा है, जिनको आपने मार लिया या पकड़ लिया वो इसके अलावा है, जो कि तक बैठा हुआ है अफगानिस्तान में। अब उस 5000 फाइटर्स के अलावा उनकी फैमिलीज हैं, ये तकरीबन 25,000 पीपल हैं। आप उनको वापस लेके आ रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान में। इसके पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या आपने सोचे?
कौन सी हुकूमत है भैया? हुकूमत तो बात ही नहीं कर रही, हुकूमत को तो पता ही नहीं इस मसले के ऊपर। आप इसने कभी सोचा कि ये ट्राइबल सोसाइटी को इसके इफेक्ट्स के ऊपर क्या आएंगे, ये पॉलिटिकल सोसाइटी के ऊपर इसके इफेक्ट्स क्या आएंगे, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इसके इफेक्ट्स क्या आएंगे? क्योंकि याद रहे कि आपने एक निज़ाम अदल बनाया था अफगानिस्तान सवात के लिए, आपने वो आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्स्टिट्यूशनली में से पता नहीं कहां से चीजें निकाल ली थी। इसके पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट आएंगे, इसके बारे में आपने सोचा है? हम हर हैज़र्ड डिसीजन करते हैं जिनको हमारी नस्लें भुगतती हैं। हमने अफगानिस्तान की जंग में उतर के हटने का हैज़र्ड पहली दफा डिसीजन किया, आज तक भुगत रहे। दूसरी दफा मुशर्रफ साहब के दौर में किया, फिर भुगत रहे। अब तीसरी दफा हम एक और हैज़र्ड डिसीजन कर रहे हैं टीटीपी को करने के साथ, और इसको भी हमारी नस्लें भुगतेंगी। ठीक है शहरयार मोहसिन साहब, थैंक यू। ऑब्वियसली आपका ये कहना है कि इसके ऊपर ब्रॉडर डिस्कशन की जरूरत है, रियासत के साथ साथ जो सिविलियन हुकूमत है उसको भी बीच में होना चाहिए, पार्लियामेंट का रोल होना चाहिए। ऑब्वियसली ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है। शबर जैदी साहब, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, 100% जी बिल्कुल भाई। अच्छा सर, आप फॉर्मर चेयरमैन एफबीआर रहे, ऑल्दो कि आपकी एफबीआर के हवाले से तहफुजात वगैरह भी थे, लेकिन अब जो हम रिजल्ट्स देख रहे हैं, एफबीआर ने रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की है। उस दौर में ये कहा जाता था कि इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो गई है, और रजीम ये जो चेंज हुई है उसमें एक ये भी नुक्ता रखा जाता है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में मईशत की वो हालत हो गई थी कि अगर उनको तब्दील ना किया जाता तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान का दिवालिया हो जाता या पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। क्या आप इस नैरेटिव से एग्री करते हैं सर? देखिए, ये जो बात उस वक्त भी की जा रही थी और आज भी की जा रही है, ये बिल्कुल सही नहीं है। और मैंने पहले भी बरमला कहा है इस बात के बारे में, और मैं आज दोबारा कहता हूँ कि इमरान खान की 4 साल इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई ऐसी पॉलिसी मेरे सामने नहीं आई जिसको आप ये कह सकते हैं जो पाकिस्तान के माशी हालात पे नुकसानदेह हो। इमरान खान की गवर्नमेंट ने, जिसमें मैं भी हिस्सा था तकरीबन 7-8 महीने, हमने वो सब्सटेंशियल चेंजेस की जिसके रिजल्ट अब आ रहे हैं और वो बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। मुझे कोई भी एक पॉलिसी, बल्कि मैं चाहूंगा जो आपके पार्टिसिपेंट बैठे हैं वो मुझसे सवाल करे तो मैं उसका जवाब दूं कि उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज जो हैं जो सही की और जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबलाइज हुई। और उसका रिवर्स एंगल ये हुआ कि जब आपने ये रिजीम चेंज किया तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कंप्लीटली डिरेल हो गई और हम उसे समझा नहीं सके। मैं ये इस बात पे नहीं कह रहा कि पॉलिटिकल कोई एफिलिएशन किसी के साथ है। बात बड़ी सिंपल सी है कि जब आप एक स्टेबिलिटी के साथ एक प्रोग्राम के साथ चल रहे थे तो उस प्रोग्राम के साथ चलते हुए आपने उसको डिस्टेबलाइज कर दिया, एक नई टीम आ गई, उन्होंने एक नए तरीके से अपना काम शुरू किया। वो 13 का पार्टीज की कोलिशन थी, वो नहीं कर सके और उसका खुमियाजा आज पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है और आने वाली नस्लें भुगतेंगी। दूसरी बात जो इन्होंने अभी बजट पेश किया है, ये इन्होंने पाकिस्तान में दोबारा हमें तकरीबन 25 साल पीछे ले गए हैं कि इन्होंने दोबारा रिटेलर्स, इंपोर्टर्स और उन सबको प्रमोट कर दिया है और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को खराब कर दिया है। जो काम हमने बड़ी मेहनत से किया था वो सब इन्होंने डिरेल कर दिया और हम वापस वहीं पे आके खड़े हो गए जहां हम 10-15 साल पहले खड़े थे। इसमें आखिरी बात जो है, जो इमरान खान साहब आपके प्रोग्राम में आएंगे उनसे भी आप सवाल करिएगा। मैंने उनको उस वक्त भी कहा था कि सबसे बदतरीन पाकिस्तान की तारीख का साल, सबसे बदतरीन साल पाकिस्तान की तारीख का साल 30 जून 2018 था, जो आखिरी साल था गवर्नमेंट का, PMLN का। उस साल में पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट $20 बिलियन था। आज इतने बुरे हालात के बावजूद भी पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट $20 बिलियन नहीं है। और उस वक्त हम $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट इमरान खान को विरसे में मिला था, जो हम लोगों ने जाकर 2020 में जीरो कर दिया था, आपको अगर याद हो तो अगर ये कोई आदमी ये कहता है कि ये पार्टी ने गलती की तो उसका मतलब है आपको पाकिस्तान की भविष्य का कुछ नहीं पता, वो ऐसी सियासी बातें कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से जो मौजूद हैं वो मुझसे सवाल करें तो मैं उसका स्पेसिफिक जवाब दे सकूं। ठीक, अच्छा मैं अगर इजाजत दें अख्तर, मैं प्लीज सवाल शहबाज साहब से करना चाह रहा हूँ। शहबाज जैसा आपने इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए काफी सारे इकदाम किए और जो बड़े टैक्स इवेडर्स थे, टैक्स अवॉइड कर रहे थे, टैक्स चोरी कर रहे थे, आपने वो लिस्टें भी बनाई और आपने एक्शन शुरू किया। तो आपको किसने कहा था कि जनाब इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, और फिर आपने कहा कि मैं ये देखिए, मैंने पहले भी ये बात की है कि आप किसी के नाम से कोई भी आदमी कुछ भी इशू कर सकता है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि इमरान खान ने मुझे कभी कहा हो
کہ کسی ایک بندے کو, میں آپ کو یہ بات ریکارڈ پہ دے سکتا ہوں کہ عمران خان نے کبھی مجھے کسی بھی چیز کے لیے نہیں کہا, بلکہ اب تو میں آپ کو ریکارڈ پہ لا دیتا ہوں کہ سب سے بڑا جو پاکستان کا چینل ہے جو کہ جنرلی عمران خان کے فیور میں, جنرلی پی ٹی آئی کے فیور میں بولتا ہے, اس کا نام ARY چینل ہے, سب جانتے ہیں کراچی میں کہ اس کا ایک آرڈر ہوا تھا عمران خان کے زمانے میں جو میں نے کیا تھا اور وہ ان کے خلاف تھا. تو اگر عمران خان صاحب کسی کو انٹرفیئر کرتے تو سب سے بڑا کیس تو وہ تھا, اور وہ انہوں نے آ کے شکایت کی اور میں اور عمران خان صاحب نے ایکسیپٹ کیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے جو لا ہے وہ لا ہے, اور میں اس خان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یار یہ غلط ہے یا صحیح ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو لا میں ہے کر دو, ختم ہو گئی بات. اچھا جی پلیز ارشد صاحب پوچھیے پلیز سر. آپ ارشد صاحب کی آڈیو کائنڈلی کھول دیں ذرا, ارشد صاحب کی آڈیو نہیں آ رہی. جی آپ شبر زیدی صاحب, یہ IMF کی جتنی کنڈیشنلٹیز ہیں اس حوالے سے کس کس کو بلایا گیا تھا اور کہاں بلایا گیا کہ جناب جو بھی ہے آپ کریں اور جو بھی اس کا فال آؤٹ ہے اٹ ڈزنٹ میٹر, لوگ پاکستان کے جو ہیں وہ قیمت ادا کریں گے اس کی. یہ کہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی؟ مفتاح تھے, شوکت ترین تھے, آپ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے, اور کہاں ہوئی تھی یہ نہیں, ملاقات؟ میں دیکھیے ارشد صاحب میں اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا, مگر وہ مجھے یہ بات پتا ہے کہ اس میٹنگ میں جو 3 لوگ موجود تھے میرے حساب سے فزیکلی, وہ حفیظ شیخ صاحب تھے, شوکت ترین صاحب تھے, مفتاح صاحب تھے, اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے رضا باقر صاحب آن وائس کال پہ تھے, اور طارق باجوہ صاحب تھے, اور اس میں فیصلہ ہوا تھا, اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ہم اس کو سیاسی بنیادوں پہ نہیں کر سکتے, ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے. اور میں یہ بھی میٹنگ ہوئی کہاں پہ تھی سر؟ وہاں ارشد صاحب آپ جانتے ہیں, مجھے آپ ان سے جو کنسرن لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں, وہ زیادہ بہتر بتا سکیں گے آپ کو. وہ پاکستان کے جو بہت مضبوط ادارے ہیں انہوں نے کنڈکٹ کی تھی وہ بھی میٹنگ, دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. اور سب جانتے اس کو پاکستان میں, آئی تھنک شوکت صاحب نے شاید اس کو پبلکلی اناؤنس بھی کیا ہوا ہے, میں ناٹ کریکٹ. اچھا شبر صاحب, آپ سے میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ اس میٹنگ کے بارے میں یہ بتا دوں, دیکھیے میری بات سمجھیں, جب ہم بنیادی فیصلوں پر دیر کرتے ہیں اور اس کو پاکستان کی ریفرنس سے نہیں کرتے تو پھر لوگوں کو, جو لوگ ریلیونٹ ہیں ان کو انٹرفیئر کرنا پڑتا ہے, اور میرے حساب سے انہوں نے بالکل صحیح کام کیا. میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کرتا, صحیح, بالکل صحیح تھا. اور انہوں نے اگر کسی تیسرے آدمی سے مشورہ لیا تو میں سمجھتا ہوں مشورہ بالکل جائز تھا, کیونکہ مشورہ لینا چاہیے. اور مگر یہ کمزوری تو ان کی ہے جو صدار میں موجود تھے, کہ اگر ان کی بات کو نہیں سمجھا جا رہا ہے اور نہیں کرایا جا رہا تو پھر کیا ہوگا. اور جو لوگ موجود تھے میٹنگ میں ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ. تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو پبلک کو پتا نہیں ہو, شاید میرا خیال ہے پاکستان کے تمام چینلز نے اس کو رپورٹ بھی کیا تھا. اچھا میں اس میٹنگ میں نہیں تھا. جی اچھا شبر صاحب, اس وقت ہم IMF کے ایک پروگرام میں ہیں یا پھر پروگرام کے بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کا جو طوفان آ رہا ہے یہ IMF کے اس معاہدے کی وجہ سے جو خان صاحب کے ساتھ ہے. کیا IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے بھی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ چیزوں کو تھوڑا بہت مینج کر سکتی ہیں کہ ایک جگہ پہ ریلیف دے دیں, دوسری جگہ سے ریلیف ہٹا لیں, یا پھر ان کو ٹوٹلی IMF لکھ کے دے دیتا ہے کہ یہ آپ نے راستہ لینا ہے, اس سے آپ ہل نہیں سکتے؟ دیکھیے میں آپ کو اس کا پریکٹیکل آنسر دے دیتا ہوں. جب میں FBI چیئرمین بنا تھا تو IMF پروگرام کا ہم ریوائیو کر کے گئے تھے, اور IMF پروگرام میں ہم انٹر ہوئے تھے, اور عمران خان صاحب حالت مجبوری انٹر ہوئے تھے. مطلب ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم IMF میں جائیں, مگر ہمیں مجبوری میں $20 بلین کی جو ہمیں ڈیفالٹ آیا تھا اس کی وجہ سے ہم IMF میں گئے تھے. اس کے بعد IMF کے, میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں, IMF کے 3 ٹیئر ہوتے ہیں پاکستان میں, 4 سمجھ لیں. ایک ٹیئر ہوتا ہے جو ان کا ریپرزینٹیو آفس ہوتا ہے پاکستان میں, وہ ایک خاتون ہے, جنرلی پہلے بھی خاتون تھی, آج بھی خاتون ہے. اس کے بعد ان کا ایک پاکستان کا آڈیٹر ہوتا ہے جو ارنیسٹو صاحب ہیں, وہ بھی پرانا اسپینش آدمی ہے. اس کے بعد ہوتا ہے MD, اس علاقے کا جو MD ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو کہ ڈیل کرتا ہے پاکستان میں, اور اس کے اوپر پھر IMF کا بورڈ ہوتا ہے. یہ 4 IMF کا اسٹرکچر ہے جس کے تحت وہ کام کرتے ہیں. تو میں یہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ 4 اسٹرکچر جو ہیں, تو میں تھا, حفیظ شیخ صاحب تھے, عمران خان صاحب تھے. تو ہم لوگ روز شام کو بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے تھے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو مجھے ہینڈل کرنی ہے, کون سی چیز ایسی ہے جو حفیظ شیخ صاحب کو ہینڈل کرنی ہے, کون سی چیز ایسی ہے جو خان صاحب کو ہینڈل کرنی ہے. اور ہم باقاعدگی سے چیزوں کو آرگنائز کر کے جب ہم دیکھتے تھے کہ چیز نہیں ہو پا رہی ہے, شیخ صاحب 99% کیس میں شیخ صاحب وہ مسئلہ حل کر دیتے تھے, تو پھر جا کے خان صاحب کو ہم نہیں استعمال کرتے تھے.
बट एक आध जगह पर हमें शायद एक दफा शायद कॉल करनी पड़ी, मगर मुझे अब ये लग रहा है कि हमारा तो पहले स्टेज पे भी लाइन अप नहीं है। मैं इसको क्यों कह रहा हूँ पहले लाइन अप नहीं है, इसलिए लाइन अप नहीं है कि आपने 60 ट्रिलियन 4000 बिलियन का बजट दिया है। मैंने उस बजट के फौरन आने के बाद ये बयान दिया था कि IMF वाले 7500 से कम पर एग्री नहीं करेंगे, और ये पाकिस्तान के IMF वालों की पोजीशन थी। वो तो अगला स्टेज तो बाद में आता है, और उन्होंने साफ हाथ पे रख दिया कि नहीं जी 7500 करें। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये 4-5 टीयर जो IMF के हैं, तो अभी तो लगता है मुझे कि मैं पहले टियर में बैठा हुआ हूँ। मुझे तो ये शक है कि ये लोग तो पहले टियर में बात कर रहे हैं, मतलब इनकी तो सेकंड टियर, थर्ड टियर, फोर्थ टियर में जाने की बात ही नहीं हो रही है। मैं तो आई एम रियली शॉक्ड कि ये किस तरह बात कर रहे हैं, कौन कर रहा है। अब मुझे आज पता लगा है कि आयशा गौस पाशा साहिबा जा रही है वॉशिंगटन। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि जी मैं 99% मैटर तो मैं अर्नेस्टो के साथ खुद हम लोग हल कर लेते थे। हमने, मैं मिसाल देता हूँ आपको, हम कंस्ट्रक्शन की स्कीम लेकर आए थे जो IMF के मर्जी के खिलाफ थी, मगर हमने उनको समझाया, हमने बताया कोविड है, ये है, वो है, उन्होंने मान लिया, उन्होंने कर दिया, हमारी बात मान ली थी। तो ये कहना कि IMF कर रहा है तो मैं जो भी उल्टा सीधा कर दूं, ये तो फिर इसका मतलब है फिर आप गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, खत्म करें। अक्सर उसको जो बेचारी है एस्टर डी रूज बैठी हुई है इस्लामाबाद में, आपको पता ही होगा क्यू ब्लॉक के 3rd फ्लोर पे एक साइड FM बैठते हैं और एक साइड पे वो IMF वाले बैठते हैं। तो आप राइट साइड को बंद करें और लेफ्ट साइड को खोल के खत्म करें, फिर बिठाया क्यों है आपने? अगर जो उन्होंने कहना है वही आपने करना है और आप उनको समझा नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या फायदा उसको बैठने का। मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि कम्युनिकेशन का डेडलॉक नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, हो सकता है इसहाक डार साहब ये मसाइल हल कर लें, इसलिए कि मेरी बात सुनो ये यार प्लीज, मेरी एक गुजारिश है आपसे, ये खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स को शख्सियतों से आगे करो। कोई पाकिस्तान में कोई फरिश्ता नहीं बैठा हुआ जो आके इसहाक डार साहब आ जाएंगे तो पाकिस्तान में ये हो जाएगा। ये चीजें अब इस बात इससे आगे बढ़ चुकी है। अब पाकिस्तान को अपनी रियलिटी में देखना, ये कि डार साहब आएंगे और गुप्ता साहब आ जाएंगे, ये इससे बात पाकिस्तान की बात करें, शख्सियतों की बात नहीं करें प्लीज। बड़ी इंपॉर्टेंट बात शबर साहब, जैदी साहब ने कही, और जो लोग ये कहते हैं कि जी फलानी शख्सियत आएगी तो मसाइल हल हो जाएंगे, उनके हवाले से भी जैदी साहब ने आपको बता दिया कि मईशत अब उस पोजीशन पे पहुंच चुकी है कि कोई भी शख्सियत नहीं, जब तक एक कलेक्टिव एफर्ट नहीं होगी तो ये चीजें हल नहीं होंगी। मुझे लगता है कि जी खान साहब ने शायद हमें ज्वाइन किया है। अगर वकास खान साहब ने ज्वाइन किया है तो खान साहब सिर्फ काइंडली अगर वो कमेंट कर सकें इस हमारे वेबिनार के ऊपर, ये जो आज इस्लामाबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने करवाया है, रजीम चेंज और उसके इम्पैक्ट जो पाकिस्तान के ऊपर हुआ है, तो काइंडली अगर उनसे इसका आंसर अगर आप ले सकें, अगर हमें कनेक्ट कर सकें। मैं आज इस्लामाबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस मुल्क की एक बहुत अहम वक्त पे, एक फैसला कुन वक्त पे उन्होंने ये सेमिनार किया, और इसकी बहुत जरूरत है पाकिस्तान में कि डिबेट किया जाए कि ये हुआ क्या पाकिस्तान से, कि एक मुल्क में एक अच्छा भला, यानी अगर कंपेयर करें मुश्किल हालात में, सारी दुनिया में बुरहान आया हुआ है, जो कोरोना के आफ्टर इफेक्ट सारी दुनिया में, उसके बाद जो कमोडिटी सुपर साइकिल सारी दुनिया में आया, एनर्जी प्राइसेस ऊपर चले गए, फिर एक्सेंचुएट हो गया यूक्रेन की और रशिया की जंग से। तो इसमें एक गवर्नमेंट जो मुल्क को सही माने में नेविगेट कर रही थी, और वो सारी चीज कंफर्म होती है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में। गवर्नमेंट की अपनी सर्वे के मुताबिक सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स थे पाकिस्तान की इकोनॉमी की। हमारी सबसे बड़ी ज़राअत वो सही जा रही थी, हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी बड़ी देर के बाद इतनी रोबस्ट ग्रोथ थी, हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो 6% पे थी, 2 कंसेक्टिव साल में 5.6 और 6% ग्रोथ रेट, ये सिर्फ 17 साल के बाद पाकिस्तान में हुआ। यानी इन चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान एक सही रास्ते पे जा रहा था, इसकी सर्विसेज ग्रो कर रही थी, सारे टारगेट्स जो सेट किए हुए थे उनसे आगे बढ़ के जा रहे थे, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन थी, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस थी, यानी रिकॉर्ड नंबर ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे थे। तो कौन सी इतनी क़यामत आई थी कि एकदम एक गवर्नमेंट को बाहर की साजिश के तहत हटाया जाता है और मुल्क का सारा, यानी जो मुल्क की मैशत है वो भी नीचे है और कीमतें आसमानों पे। हमें ये कहा गया था कि महंगाई की वजह से जनाब ये हुकूमत बड़ी नाहिल है, और हमें बताया गया था कि
ملک کو آزاد کرنا عوام کو مہنگائی سے, اور انہی لوگوں نے وہ مہنگائی کی ہے اب یہ 2 مہینے میں جو شاید پاکستان کی تاریخ میں 2 مہینے میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی. جو ہم نے 3.5 سال میں مہنگائی نہیں کی وہ انہوں نے 2 مہینے میں کر دی. تو کون سی اتنی قیامت آئی؟ پوائنٹ, سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سازش جو کی گئی, یہ باہر ایک امریکہ کی رجیم چینج کے اور کبھی باہر سے رجیم چینج کامیاب نہیں ہوتی جب تک ملک کے اندر میر جعفر اور میر صادق نہ بیٹھے. ان کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک گورنمنٹ بنائی. اب یہ کون ذمہ دار ہے اس کا کہ جس طرح کی قیمت یہ قوم ادا کر رہی ہے, عوام کیا ادا کر رہی ہے قیمت مہنگائی کے ذریعے, ہماری معیشت کا کیا حال ہے, اور پھر لوڈ شیڈنگ, بجلی کدھر غائب ہو گئی کہ ہم بھی IMF کے پروگرام میں تھے, 2.5 سال ہم IMF کے پروگرام میں تھے, تو تب کیوں نہیں ایسی مہنگائی آئی؟ یہ سب IMF پہ ڈال رہے ہیں نا, تو ہم اور ہمارے پہ ڈال رہے ہیں. 2.5 سال تو ہم بھی IMF پروگرام میں تھے, تب کیوں نہیں یہ مہنگائی آئی؟ تب کیوں نہیں اتنے برے حالات تھے؟ تب کیوں نہیں اکانومی سکویز ہوئی؟ کیا آتے ساتھ ہی 2 مہینے کے اندر کون سی قیامت آ گئی کہ سارا کچھ ہی, مہنگائی بھی بڑھ گئی, بے روزگاری بھی بڑھ گئی, ایکسپورٹس بھی گر رہی ہے نیچے جو بڑی مشکلوں سے ریکارڈ پہ پہنچی تھی. اب ٹیکس کلیکشن بھی نیچے ابھی ٹھیک ہے, لیکن جب انڈسٹری نیچے جا رہی ہے, جب ہماری ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہے تو ٹیکس کلیکشن بھی نیچے آ جائے گی آگے جا کے. جو سب سے خطرناک چیز ہے ملک کے لیے کہ ہمیں ہماری جو اکانومی ہے وہ سب کو اب یہ خوف ہے کہ یہ سری لنکا کی طرف جا رہی ہے, اور اگر سری لنکا کی طرف چلی گئی اور معیشت کمزور ہو گئی تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ اس کا اگلا کیا مسئلہ آنا ہے, نیشنل سیکیورٹی کے اوپر. ہم نے جو پہلی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی تھی, پہلی دفعہ ہم نے کلیئر کیا تھا کہ ملٹری سیکیورٹی ایک طرف ہے, اکنامک سیکیورٹی اتنی امپورٹنٹ ہے. اور مثال دی تھی سوویت یونین کی کہ سوویت یونین ملٹری انسیکیورٹی کی وجہ سے نہیں گیا, وہ اکنامک انسیکیورٹی جو ایک معاشی مسئلہ ہے وہ ٹوٹا. تو ہم پہلے سے بھی ہماری طرح کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو رجیم چینج ہے, کیا جو امریکہ نے ہمارے اوپر یہ مسلط کیے ہیں پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکو, اور یہ یاد رکھیں کہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ 1100 ارب روپیہ NRO2 کے اندر ان کے معاف کیے گئے, یعنی رول آف لا کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے چھوٹے چور جیل میں اور بڑے ڈاکو بن گئے وزیر اعظم اور چیف منسٹرز. تو یہ جو رجیم چینج ہے یہ امریکہ نے ہمارے بھلے کے لیے نہیں کی, وہ رجیم چینج کرتے ہیں اپنی فورن پالیسی آبجیکٹیوز بیٹ کرنے کے لیے. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بیسز بھی ہو جائیں, ہمیں پھر سے استعمال کریں. وار اور ٹیرر میں جو ہم نے ان کا ساتھ دیا, جو اتنا بڑا نقصان پاکستان نے اٹھایا, وہ کبھی ہمارا شکریہ ادا نہیں کیا, کیونکہ ہم خود ہی ٹیشو پیپر کی طرح اپنے آپ کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہوتے. لیکن اس باری وہ پھر سے چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو یہاں بیسز بھی ہو, یا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کی فورن پالیسی یعنی روس سے, مسئلہ آپ کا روس کے ساتھ ہے لیکن ہم اس کی قیمت ادا کریں کہ نہیں ہم سستا تیل نہیں پگوا سکتے. ہندوستان کر سکتا ہے, ہم نہیں کر سکتے غلام. وہ اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. کیا ہمارے ملک کے اندر لوگوں کو خوف نہیں ہے کہ کیا انہوں نے اس ملک میں رہنا ہے؟ کیا جن لوگوں کے پاس اختیارات ہیں, جو نیوٹرلز ہیں ہمارے, جو کہتے ہیں کہ جی ہم اب پیچھے ہٹ کے نیوٹرل ہو گئے, کیا یہ ان کا پاکستان نہیں ہے؟ کیا اگر یہ معیشت نیچے جائے گی تو کیا ان کو نقصان نہیں ہوگا؟ جو لوگ جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے, کیا وہ لوگوں کو فکر نہیں کرنی چاہیے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جن لوگوں کو ہم نے مسلط کیا ہے, کیا ان کا انٹرسٹ ہے پاکستان میں؟ کتنا ان کا انٹرسٹ ہے پاکستان؟ اگر ان کا انٹرسٹ پاکستان میں ہوتا تو وہ ہر وقت جب بھی ان کے اوپر کوئی کرپشن کیس ہو تو باہر نہ بھاگ جاتے. ہر وقت باہر بھاگتے ہیں, NRO لے کے واپس آ جاتے ہیں, پھر جب کرپشن کیس پھر باہر بھاگ جاتے ہیں. اب یہ پھر واپس آنے کی سوچ رہے ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو NRO دلوا دیا. کیا یہ ہے پاکستان کا انٹرسٹ؟ اور اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا انٹرسٹ ان چوروں کے ساتھ ہے تو اس کا کوئی مستقبل نہیں. میں اس لیے آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو رجیم چینج ہے, یہ عمران خان کا کوئی میرا نفع نقصان کیا ہے, لیکن پاکستان کو بہت نقصان ہے اس کا. اور جو باہر کی جنہوں نے کیا ہے
वो अपने लिए इस्तेमाल करेंगे हमें, और जिन्होंने अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वजह से इस साजिश के अंदर शिरकत की थी कि उनके करप्शन केस खत्म हो जाएं, वो अपने लिए हमें उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। नुकसान पाकिस्तान का, नुकसान हमारे आने वाली नस्लों का है, नुकसान आज पाकिस्तान की सॉवरेंटी का है। ये एक मुल्क बना था, बड़ा एक हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दी थी, जिन्होंने पाकिस्तान नहीं भी आना था, सिर्फ एक वजह से कि वो आजाद मुल्क देखना चाहते थे। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के, किसी और के सामने हम नहीं झुकते, इस नारे पे बना था। आज हमें गुलाम भी बनाया जा रहा है, और आज उन लोगों को ऊपर बैठाया जा रहा है कि अगर इन लोगों 30 साल से तो खानदान इस मुल्क को लूट रहे हैं, आज वापस उनको बैठाया जा रहा है। ये हमारे मुल्क के लिए नहीं बैठाया जा रहा, ये उनके लिए बैठाया जा रहा है जिन लोगों का कोई वफादारी पाकिस्तान से नहीं। तो मैं इसलिए अपनी सारी कौम को आज सेमिनार के थ्रू मैसेज देना चाहता हूँ कि हम वो कभी अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता। अल्लाह कुरान में कहता है जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। हमने अगर इसी तरह चलना है और हमने चुप करके तमाशा देखना है कि ये चोर वापस जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं एनआरओ लेके, और बाहर से हमें कंट्रोल किया जाता है, इसलिए पाकिस्तान नहीं बना था। और अगर यही होगा तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जी, आपने सुना खान साहब क्या कह रहे थे। ऑब्वियसली उन्होंने डिटेल से बताया कि क्या इस रजीम चेंज के नतीजे में क्या कुछ हुआ, और यहाँ पे भी जो हमने डिस्कशन की इसकी जो पॉलिटिक्स हैं पाकिस्तान की, उस पे क्या असर पड़े, सिक्योरिटी के क्या खदशात हैं, उसके अलावा सियासत के ऊपर, मीडिया के ऊपर, और हमारी जो सफारतकारी है या फिर जो खारजा पॉलिसी है उसके ऊपर क्या असरात होंगे, तफसीलन यहाँ पे बात हुई। और उसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट, वैसे तो चीजें सारी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ये भी नजर आया कि खित्ते के अंदर जो हमारी इंपॉर्टेंस है या पूरी दुनिया में जो हमारी इंपॉर्टेंस है वो अपनी जगह पे, लेकिन हमें देखा किस नजर से जाता है। एम्बेसडर साहब ने भी जिक्र किया कि शहबाज शरीफ साहब जाते हैं यूएई, उनका किस तरह इस्तकबाल किया गया। और फिर वहां पे जब मोदी साहब गए, उस वक्त गए मोदी साहब जब भारत के अंदर से जिस किस्म के बयानात आ रहे थे पूरे मशरिक वुस्ता में, उसके ऊपर एहतजाज हुआ, गुस्ताखाना वहां से बयानात है, लेकिन उसके बावजूद मोदी को वहां पे वार्म वेलकम किया गया। एक तो आजाद खारजा पॉलिसी, दूसरा वो उनके पार्टनर हैं ट्रेड के अंदर। हम दुनिया भर में हर किसी के पार्टनर हैं एड के अंदर। जब तक हम ट्रेड में पार्टनर नहीं बनेंगे तब तक हमारी यही हालत रहेगी, जब तक हम एड लेते रहेंगे। पर एनीवे, आप तमाम मौजूद हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग जो देख रहे थे आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।